پاسپورٹ خرید بھی سکتے ہیں نا پیسوں سے؟ جی جی جی. کہاں خرید سکتے ہیں؟ کتنے میں خرید سکتے ہیں پاسپورٹ؟ اور یہ لیگل ہوتا ہے خریدنا؟ پاسپورٹ خریدنے کے پروسیس کو کہتے ہیں سٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. یہ بہت سارے کنٹریز جو ہے آفر کرتی ہیں ان انڈیویجولس کو جو فائنینشلی اسٹرانگ ہو, ان کا نیٹ ورتھ ان کی جو ہے بہت ہائی ہو. بہت سارے کنٹریز نے یہ آفر دی ہوئی ہے, آپ جو ہے سٹیزنشپ لے سکتے ہو آفیشیلی اور لیگلی پیسے پے کر کے گورنمنٹ کو. ہمارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹریولنگ کے لیے لوگ پاسپورٹ لیتے ہیں, لیکن اس کے اور بھی فائدے ہوتے ہیں. پاسپورٹ آپ کی پوری جو ہے زندگی چینج کرتا ہے. اور وینوواٹو جو ہے وہ ایک آئی لینڈ کنٹری ہے, ان کا پاسپورٹ جو ہے کافی کاسٹ افیکٹو ہے. ایک بندے کے لیے $1,35,000 میں, اور پوری فیملی کے لیے $1,65,000 میں. اچھا. اور سب سے اچھی بات یہ کہ وہ جلدی آتا ہے, 2 مہینے کے اندر پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ڈومینیکا اور کیریبین والے 1 سال ٹائم لگاتے ہیں, ترکی 2 سال ٹائم لگا رہا ہے آج کل. السلام علیکم گائز, ویلکم ٹو دا ناردرن پوڈ کاسٹ. اور میں گارنٹی دیتا ہوں آپ لوگوں کو, جو آج کا ایپیسوڈ ہے نا یہ بونس ہے, بہت اچھا ہے, کیونکہ جو میرے گیسٹ ہیں یہ ہی ہیز بین ٹو 120 کنٹریز. ان کے پاس ملٹیپل کنٹریز کے ریزیڈنسیاں ہیں, ان کے پاس 2-3 پاسپورٹ بھی ہیں, اور ان کے پاس کہانیاں بھی بہت اچھی ہیں سفر کے حوالے سے, اردو والے سفر کے حوالے سے. ولی بھائی, ویلکم ٹو دا ناردرن پوڈ کاسٹ. تھینک یو. اور یہ میرے بہت پرانے دوست بھی ہیں, وی نو ایچ ادر فار لائک 12 ایئرز ناؤ. تو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں ان کے ساتھ. ولی بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیں ابھی آپ کہاں سے آ رہے ہیں ادھر اسلام آباد؟ کراچی سے. کراچی سے. کراچی پہ کہاں سے آئے تھے کراچی تک؟ کراچی دبئی سے آیا تھا میں. دبئی سے آیا تھا. کیسے لگا؟ سے پہلے پرتگال سے پہلے اٹلی سے پہلے عمان سے پہلے تھائی لینڈ, پھر کوریا, جاپان, نیپال. جی جی, کٹمنڈو. لمبی کہانی ہے. تو کراچی آ کے کیسے لگتا ہے؟ مطلب جب آپ اتنے ڈیولپڈ دبئی سے فار انسٹنس یو کم ٹو کراچی, کیسے فیل ہوتا ہے؟ مزہ آتا ہے؟ کراچی میں فیل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں کیوں آیا ادھر. اچھا, کہیں اور کیوں نہیں گیا. اچھا صحیح ہے. مطلب بہت یہ افسوس کی بات ہے کہ کراچی جو ہم لوگ رہتے ہیں 20-25 سال سے, اور پوری دنیا میں, جیسے میں تو ٹریولنگ کرتا رہتا ہوں, تو میں نے ایسی کنٹریز بھی گیا ہوں جیسے مطلب بہت پور کنٹریز جس کو کہہ سکتے ہیں, غریب ترین کنٹریز جیسے تاجکستان, کیمبوڈیا, ازبکستان وغیرہ. یہ جی ڈی پی وغیرہ اور انکم کے حوالے سے کافی لو ہے, پاکستان سے بھی نیچی ہے. تو وہاں پر بھی انفراسٹرکچر وغیرہ اور بیسک فیسلٹیز بہت اچھے لیول پہ ہوتی ہے, یعنی آلموسٹ یورپ کو ٹچ کرتی ہے. لیکن کراچی آ کے جو بالکل بیسک چیزیں, مثلا روڈز, فٹ پاتھ, پارکس, پانی, یہ چیزیں دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے. اور پھر بھی وہ آپ ایئر بائی ایئر جتنا آگے بڑھتے ہو اتنا وہ بیکورڈ جاتا ہے. تو یہ چیزیں بڑا مطلب ٹریولر بندے کے لیے, کیونکہ یہ بیسک چیزیں, اس میں کوئی اتنے راکٹ سائنس نہیں چاہیے. میرے خیال سے جو ٹریولر ہوتا ہے نا وہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اور اس کو فیل بھی ہوتی ہے جب کہیں وہ جاتا ہے نا, تو ہی کین فیل دیٹ کیا کمی ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, ایک ڈیٹیل کے اوپر. اور پھر اصل چیز کیا ہے میرے بھائی, اصل چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کنٹری میں کتنا خوش ہے, یا مطلب کتنا وہ سیٹسفائیڈ ہے. تو جہاں پہ آپ دیکھتے ہو ایون کہ کنٹری اگر غریب بھی ہو, لیکن وہاں پہ اگر بیسک فیسلٹیز ہو تو اس کنٹری کا بندہ اوور آل وہاں پہ سیٹسفائی فیل کرتا ہے. یہ ہم نے دیکھا جیسے انڈونیشیا میں, تھائی لینڈ میں, موراکو میں فار ایگزامپل. بہت خوش ہوتے ہیں یار, اتنی کم تنخواہ ہوتی ہے کہ انسان کی نا, وہ اتنا خوش ہوتے ہیں. ڈسپیریٹ نہیں ہوتے نا, جیسے ہمارے ملک میں آپ اس دن میں کراچی میں ویڈیو بنا رہا تھا, میں گیا مختلف مارکیٹس میں صدر بھی گیا, طارق روڈ بھی گیا, ڈیفینس بھی گیا, اورنگی ٹاؤن, جہاں لیکن ایک چیز کامن تھی, جس سے آپ پوچھتے تھے کہ یار آپ باہر جانا چاہتے ہو, اس نے بولا میں نیکسٹ فلائٹ سے جانا چاہتا ہوں اگر اویلیبل ہو. اچھا اوکے, کویشچنز بہت ہیں میرے پاس. جی ابھی ایک قسم سے آپ دیکھو نا, لوگ ڈسپریٹ بھی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جانا چاہ رہے ہیں باہر, ایوری بڈی وانٹس ٹو لیو. ایک برین ڈرین بھی چل رہا ہے اس ملک کا. اس کے اوپر کیا ٹیک ہے آپ کا کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ اچھا ہے ملک کے لیے, برا ہے ملک کے لیے؟ کیا ایکسپیکٹس آپ نے دیکھے ہیں باہر جا کے دوسرے تیسرے ملکوں میں؟ اس میں یہ میں کہہ سکتا ہوں, جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ اس طرح ہے کہ جانا تو ہر کوئی چاہتا ہے نا, لیکن باہر کی دنیا ہر کسی کے لیے ہے نہیں بیسکلی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہاں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں پاکستان سے,
مختلف لوگوں کی مختلف ریزنز ہوتی ہے، لیکن میجورٹی لوگ جو ہے وہ اس ریزن ان کا پیسہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ انکم نہیں ہے. ہرے باغ دکھتے ہیں باہر لوگوں کو، باہر لوگوں کو ہرے باغ دکھتے ہیں. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر جا کے نا ان کی لائف سیٹ ہو جائے گی فوراً سے ہی، جیسے لینڈ کریں گے تو بس اس کے بعد مزے ہی مزے ہیں. لیکن میں تو چونکہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، جس میں وہاں کا جو جتنا بھی سسٹم ہے پیسہ کمانے کا، لائف سٹائل، یہ وہ ساری چیزیں، بینیفٹس وغیرہ جو لوگ کہتے ہیں، تو وہاں پہ لائف ڈبل مسائل والی ہو جاتی ہے، یعنی کہ پرابلم زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا، مطلب یہ سبز باغ تو ہے وہاں پہ، پارکس بنے ہوئے اچھے گرین روڈوں کے ساتھ جو ہے نا ٹریز لگی ہوئی ہے، بڑا خوبصورت دکھتا ہے تصویروں میں، لیکن ریئل جو لائف ہے وہ بہت ٹف ہے وہاں پہ. تو برین ڈرین جو ہے اس کا تو ایشو نہیں ہے، کیونکہ برین ہمارے لوگوں کے برین تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بالکل ناسا کے انجینئر جیسے ہے، اور یہ ختم نہیں ہوتے واقعی میں. کیونکہ آپ آبادی جتنی بھی کم کریں نا، آبادی پھر بھی بڑھتی ہے. آپ مجھے بتائیں پچھلے 50 سال سے پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں، کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں. ابھی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ابھی 10 سال پہلے جتنے لوگ تھے باہر جانے کے لیے، اس سے ڈبل لوگ ابھی اور جانا چاہتے ہیں. تو آپ بتائیں برین ڈرین جو ہے، برین ڈرین کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ باہر کی کنٹریز میں بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے اس حوالے سے، کیونکہ لوگ یہاں سے بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ تھوڑا سا مس یوز بھی کرتے ہیں امیگریشن سسٹمز کو، ویزاز کو، چیزوں کو. تو اس وجہ سے وہاں پہ سختی ہو رہی ہے بہت زیادہ. ابھی پاکستان 5 سال پہلے جانا جو ہے وہ ایزی تھا. میں تو پچھلے 13-14 سال سے جن دنوں میں آپ مجھے کہتے تھے راضا چلتے ہیں گھومتے ہیں، میں آپ کو کہتا تھا میرے بھائی آپ چلے، یہ ایزی ٹائم ہے ویزا کا. یار آج کل آپ یہ اندازہ کریں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا یہ کہ پاکستان کے اندر اپوائنٹمنٹ نہیں ملتا ویزا کا، چاہے وہ وزٹ ویزا ہو چاہے وہ پکا والا ویزا ہو. ایجنٹ سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے پیسے پے کر کے. یعنی آپ کو اپوائنٹمنٹ کے لیے 25,000 روپیز سے لے کے 50,000 تک پے کرنا ایکسٹرا دینا. وہی میں اگر ملک نام لوں کنٹریز کا، ایون نیدرلینڈ جیسا ملک، اس کے اپوائنٹمنٹس آپ خود کبھی بھی نہیں بک کر سکتے. آپ کو یہ ادھر اسلام آباد میں بہت سارے ایجنٹس ہیں، وہ آپ کو 30,000 100 یورو 200 یورو لیتے ہیں اور آپ کو اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، 2019 میں جب مجھے نیدرلینڈ کا ویزا میں نے فرسٹ ٹائم لیا تھا، شنگن ویزا، تو مجھے 3 دن بعد کی اپوائنٹمنٹ ملی تھی. اور اس ٹائم کے بعد بھی 20, 21, 22 تک جو ہے 1 ویک کے اندر آپ کو خود ہی آن لائن جاتے تھے، VFS گلوبل کی ویب سائٹ پہ آپ ایزلی لے سکتے تھے. اب اس بیسک چیز کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اور جن لوگوں کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے وہ بڑا لکی سمجھتے ہیں خود کو. صحیح ہے. سو لیٹس اسپلٹ دس پوڈ کاسٹ انٹو ڈفرینٹ سیکشنس تاکہ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئے. وہ کون سے ملک ہیں جہاں پاکستانیوں کو، مطلب وہ کون سے ملک ہیں جن کو پاکستانیوں کو بین کرنا چاہیے کہ یہ بالکل نہ ہے یہاں پہ؟ وہ کون سے ملک ہیں جہاں پاکستانیوں کو جانا چاہیے؟ اور وہ کون سے ملک ہیں جہاں وہ جاتے ہیں بٹ وہ جانا نہیں چاہیے ان کو؟ کس طرح اس کا جو وہ کریں گے؟ دیکھو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندے کا مقصد کیا ہے اس کنٹری میں جانے کے لیے. اگر آپ ٹورزم کی بات کر رہے ہیں، جو کہ ٹورزم تو ایک بہت مطلب نیچرل چیز ہے نا، ہر بندے کو ٹورزم کے لیے جانا چاہیے اور ہر کنٹری جانا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ بین کا جو آپ نے بات کی سب سے پہلے کہ بین کس کو کرنا چاہیے، تو کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ بین نہ کر سکتی ہے نہ کرتے ہیں بین. اچھا، صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا ڈسکریمنیشن میں بھی آ جاتا ہے، چاہے جتنے بھی مسئلے مسائل ہو جائے کسی کنٹری کی طرف سے، تو تھوڑا سا ڈسکریمنیشن میں آ جاتے ہیں. تو ایون کنٹریز جو ہے وہ کچھ پاسپورٹس کو ہائی رسک پہ رکھتی ہے، ریڈ لسٹ میں رکھتی ہے. ٹھیک ہے. انٹرنلی. اچھا. اس میں پاکستان کو بہت ساری کنٹریز نے رکھا ہوا ہے پاکستانی پاسپورٹ کو. ایون یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز نے بھی رکھا ہوا ہے، جیسے ویتنام نے رکھا ہوا ہے، برونائی نے رکھا ہوا ہے، فلپین نے رکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ. تو وہاں پہ ریڈ لسٹ میں سے مراد یہ ہوتی ہے اسٹرکٹ لسٹ، جس کو کہتے ہیں ریسٹرکٹڈ لسٹ. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسکروٹنی زیادہ ہوتی ہے، بڑے مشکل سے ویزا ملتے ہیں ایسے لوگوں کو جو آفیشلی جانا چاہتے ہیں کسی کانفرنس میں یا کسی انویٹیشن کے بیس پہ. نارمل لوگوں کو ویزا بڑا مشکل سے ملتا ہے. اچھا. تو وہ ان کی انٹرنل پالیسی ہوتی ہے. لیکن ایسے ہی کہ کسی کنٹری کو مکمل بین کرنا جو ہے وہ ایزی پاسبل بھی نہیں ہوتا اور ایزی بھی نہیں ہوتا. وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب 2 کنٹریز کی تعلقات انتہائی خراب ہو جائے. اچھا. یا ایک دوسرے کو ریکوگنائز نہیں کیا ہوا ہوتا، یا ایک کنٹری میں وار چل رہی ہے اور وہ کنٹری آپ کی اپنی کنٹری جو ہے اس میں بین کر لگا دیتی ہے کہ بھائی آپ لیبیا مت جاؤ، سیریا مت جاؤ، ایران مت جاؤ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اور کچھ کنٹری جیسے دوسرے والی کنٹری ہے نا، اس کو کسی کنٹری کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے
اس صورت میں ہوتا ہے. نارملی تو پاکستان کی آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی کسی کنٹری کے ساتھ دشمنی ہے. اگر انڈیا کے ساتھ ہے تو انڈیا نے بھی کبھی بین نہیں کیا ہے. میرے خیال سے کچھ کنٹریز ہے جہاں پہ جب آپ جاتے ہو نا پاکستان سے تو FIA آپ کو آف لوڈ کرتی جانے نہیں دیتی. ہاں یہ چیز وہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ ہے. جیسے کیمبوڈیا آپ اگر جاؤ گے تو پاکستان کی FIA چونکہ ایک انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے نا اور فیڈرل ایجنسی ہے, ان کی دوسرے کنٹریز کی ایجنسیز کے ساتھ جو ہے ریگولرلی انٹریکشن ہوتی ہے, ریگولرلی ان کے جو ہے نا تبادلہ خیال ہوتا ہے. تو اس میں چند کنٹریز ایسی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ جائیں گے اور آپ کی پروفائل جو ہے وہ لو پروفائل ہوگی, یعنی آپ فریش بندے ہوں گے, مطلب جیسے ابھی اگر آپ بزنس مین ہو, ریگولر ٹریولنگ کر رہے ہو, آپ کے پاس بزنس کارڈ ہے, یو لک لائک اے بزنس مین, تو پھر تو آپ کو اس کنٹریز میں بھی تنگ نہیں کریں گے وہ. لیکن اگر آپ ینگ لڑکے ہو 20-25 سال کے اور آپ سیدھا منہ اٹھا کے آگے ہو, فریش پاسپورٹ ہے آپ کے پاس اور آپ وہاں جا رہے ہو, تو یہ ریڈ فلیگ ہے FIA والوں کے لیے بھی, اور وہاں پہ فوراً الرٹ ہو جائے گا. ان کنٹریز میں ہے ایک کیمبوڈیا, ایک ٹیونس جس کو اردو میں کہتے ہیں, ٹینیجیا اس کو انگلش میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک لیبیا ہے, اور کچھ کیسز میں موروکو بھی ہو سکتا ہے, رشیا بھی ہو گیا فار ایگزامپل, بیلاروس ہو گیا, رشیا ہو گیا, سربیا ہو گیا فار ایگزامپل, بوسنیا ہو گیا. لیکن جو شروع میں نے آپ کو بتایا وہ بہت زیادہ ہائی رسک کنٹریز ہے, ٹھیک ہے. یہ دوسرے والے پھر بھی تھوڑے سے نیچے لیول پہ ہے, یعنی ریڈ والے ہیں, یہ یلو والے ہیں. اچھا. اب اس میں کیا ہے, کیوں کیمبوڈیا؟ اب کیمبوڈیا میں کیا ہوا کہ بہت سارے پاکستانی, چونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے پاکستان سے پالیسی اتنی سخت نہیں تھی. یہ لوگ جو آؤٹ باؤنڈ ٹریولرز ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کو ابھی افلوڈ وغیرہ کر دیا جاتا ہے اور یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ پہلے ایسا کبھی نہیں تھا, آج سے 2-3 سال پہلے تک. تو اور کیمبوڈیا ایک ٹورزم کنٹری بھی ہے, تو لوگ بہت زیادہ تعداد میں وہاں گئے. ہمارے اس وقت بھی پاکستان کے 30,000 لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. اچھا, لیگل, جو جس میں سے آلموسٹ 30-40% انلیگل ہے. یہ لوگ اس ٹائم پہ گئے تھے پہلے, جو وہاں پہ نا اسکیمنگ کا کام ہوتا ہے نا, چائنیز نے اور بہت سارے انگریزوں نے بھی ایون وہاں پہ آن لائن کال سینٹرز بنائے تھے, اور آپ اس کو نارمل زبان میں اسکیمنگ سینٹرز بھی کہہ سکتے ہو. وہاں سے وہ لوگ اسکیم کرتے تھے, لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے آن لائن. جیسے کسی کا کریڈٹ کارڈ نمبر لے لیا, کسی کو جو ہے نا لنک بھیج دیا, اس پہ بندے نے کلک کیا, اس کے تھرو اس کی ڈیٹیلز وغیرہ, یہ والا کام ہوتا تھا. اور کیسینوز والا کام ہوتا تھا جس میں وہ, تو یہ ہمارے لوگوں کو یوز کرتے تھے, تنخواہ اچھی دیتے تھے, لیکن جا کے وہاں پہ کچھ کو تو تنخواہ بھی نہیں دیتے تھے, ان کو جو ہے نا وہاں پہ کڈنیپ کر دیتے تھے, ان کو بند کر دیتے تھے. تو اس میں کیا ہوا کہ اس طرح کے کیسز بہت زیادہ آئے ریسنٹلی, پھر وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوا. تو FIA والوں کو بتا دیا اس کنٹری نے کہ بھائی یہ والا کام ہو رہا ہے یہاں پہ, اگر اس طرح کے بندے آ رہے ہیں تو انہوں نے اس کو پورا وہ بتا دیا نا, پروفائلنگ کی وہاں پہ, تو ان کو بتا دیا. تو اس لیے یہاں پہ نہیں جا سکتے. ٹیونیشیا اور لیبیا اس لیے نہیں جا سکتے, وہاں سے ڈنکی لگاتے ہیں لوگ. پھر آپ کو پتہ ہی ہے جو کشتیاں وغیرہ الٹ ہو جاتی ہے اور یہ بہت سارے 150 لوگ مر جاتے ہیں. تو وہاں سے بھی یہ کہ ایک ینگ بندے کا کیا کام ہے کہ وہ ٹیونیشیا اور لیبیا گھومنے کے لیے جا رہا ہے وزٹ ویزا پہ, مطلب اس کو تو دبئی جانا چاہیے, تھائی لینڈ جانا چاہیے, ترکی جانا چاہیے. تو اس کا بھی مسئلہ ہے. موراکو سے بھی ڈنکی لگتی ہے اسپین کی. اچھا, ہاں, وہاں سے بھی اگادیر ایک سٹی ہے, وہاں سے لگتی ہے. اس کے علاوہ پھر آپ نے جیسے کہا رشیا, بیلاروس اور یہ سربیا وغیرہ, یہ سارے شنگن کنٹریز کے ساتھ بارڈر ان کا ٹچ ہے. تو یہ ریزن ہے. اچھا, اچھا, ایک آپ نے سوال کیا کہ بھائی کون سی کنٹری میں جانا چاہیے, اس کا بتا دوں؟ جی بتائیں پلیز. تو آپ نے کہا کہ کون سی کنٹری پاکستانیوں کو لائک کرتی ہے. ٹورزم کے حوالے سے اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں جہاں پہ لوگ ویلکم کرتے ہیں, تو آذربائیجان ویلکم کرتا ہے, آپ نے خود گیا ہوں. نیپال, سری لنکا بھی سو آپ کہہ سکتے ہو. ٹرکی میں پاکستانیوں کو اسٹل پسند کیا جاتا ہے, ہسٹوریکلی ان کا وہ ایک دوسرے کے ساتھ. پھر موراکو بھی اچھا ہے, پاکستانی کسی کو بولیں گے تو وہ آپ کو, یہ کنٹری ٹورزم کے لیے اچھا ہے. لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ کہیں پہ رہنا چاہتے ہیں, پاکستانی, انڈین, بنگالی ان کا سیم کیٹیگری ہے, سب کو ایک اس میں ڈالا ہوا ہے, یہ ایک ہی ڈالا ہوا ہے. کہیں پہ پاکستانی جرم کرتا ہے وہ الزام انڈین, پاکستانی کاؤنٹ نہیں ہوگا, انڈین کاؤنٹ ہوگا. تو وہاں پہ بچت ہو جاتی ہے. اچھا, صحیح ہے نا, پاکستانی بندہ, کیونکہ پاکستان کو اور کوئی جانتا نہیں ہے. اچھا, صرف انڈین کو, انڈین ہو. میں بھی جب جاتا ہوں نا باہر, پوچھتے ہیں مجھ سے نا یہ آذربائیجان میں ادھر کے, میں کہتا ہوں پاکستان, وہ یقین ہی نہیں کرتے کہ تم پاکستان, ان کو لگتا ہے یہ پاکستانی اور انڈین ایک جیسے دکھتے ہیں رنگ میں اور اس میں. میں ایک بار نیو یارک میں گھوم رہا تھا نا, سب وے اسٹیشن پہ نا, تو ایک ارجنٹینین بندہ مجھے ملا سب وے اسٹیشن پہ. تو مجھے اس نے کہا آپ کدھر سے ہو, میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. کہہ رہے یہ کدھر ہے؟ تو میں نے کہا یہ انڈیا کے پاس ہے.
آج کہہ رہے اچھا انڈیا تو میں جانتا ہوں. انڈیا کو جانتے بہت سارے لوگ پاکستان کو جانتے بھی, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستان عرب کنٹری ہے. اچھا. مجھے کروشیا کے اندر میں ہاسٹل میں تھا, تو مجھے میں باہر جو ہے نا ان دنوں میں اسموکنگ کرتا تھا نا, زیادہ کرتا تھا, چین اسموکنگ. تو میں باہر سگریٹ پیتا تو لڑکی ریسیپشن سے میرے پیچھے آئی, اور ایسے مطلب بالکل اس میں تھی نا, جلدی میں تھی اور تھوڑا سا پریشان تھی. اس نے کہا سر آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ فوراً اندر آ جائیں نا, تھوڑا سا مجھے آپ کی ارجنٹ ہیلپ. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اسموک کر کے میں آتا ہوں آپ کے پاس. میں اندر گیا ریسیپشن پہ, وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا, ایجپشین. اچھا, ایجپٹ کا تھا. ایجپٹ کا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ ریسیپشن والا یہ لڑکی جو ہے اسیوم کر رہی ہے میرے بارے میں یہ. ہاں. تو وہ بندہ کھڑا ہوا تھا وہاں پہ ایجپشین. تو اس نے کہا سر ہمیں آپ کی ضرورت ہے, آپ ہمیں ٹرانسلیٹ کریے, بندے کو انگلش نہیں آتی. اچھا. تو آپ ذرا پلیز ٹرانسلیٹ کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کیا ٹرانسلیٹ کریں, یہ ایجپشین سے یہ عربی بولتا ہے, اور آپ بھی پاکستان سے تو آپ بھی عربی بولتے ہیں. اس نے کہا آپ نے کہا نہیں کہ ہمیں تو کوشش کرائی گئی مدرسوں میں اسلامیات پڑھائی کہ عربی سیکھ لیں گے. تو میں نے ویسے ہی مذاق میں اس کو بولا کیف الحالک. تو وہ بندہ کیف الحالک سن کے اتنا خوش ہوا, کیونکہ میرے خیال سے 1 گھنٹے سے اسٹرگل کر رہا تھا کچھ بات کرنے کی, لیکن بات نہیں بن پا رہی تھی. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستانی عرب ہے. وہ خاص کر یہ یورپ میں اور ساؤتھ امریکہ وغیرہ میں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ مڈل ایسٹرن کنٹری ہے. اچھا. ساؤتھ امریکہ سے مجھے یاد ہے ارجنٹینا میں نا, میں ایک ارجنٹینا کے ایک بندے سے ملا بالی میں. تو اس نے مجھے کہا کہ لوگ برتھ ٹورزم کے لیے وہاں پہ آتے ہیں. اچھا. برتھ ٹورزم کے لیے اور برتھ امیگریشن کے لیے. یہ کہاں ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, اور کیا پروسیس ہوتا ہے اس کا, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ برتھ ٹورزم جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بہت سارے دنیا کے اندر اس کا مطلب پورا ایک پروسیس چلتا ہوا آ رہا ہے, لوگ کرتے ہیں. ایون پاکستانی انڈین یا ہمارے جو لوگ ہیں یہ تو ابھی ان کو ابھی اس چیز کا پتہ چلا ہے, لیکن اگر تھوڑا سا کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں نا, تو بہت سارے گوروں نے یہ کیا ہے. پھر اسپیشلی یہ رشین وغیرہ جو ہے, بیلاروشین اور رشین وغیرہ, اسپیشلی یہ جو وہ ہوا ہے نا کنفلکٹ وغیرہ جو ہوا ہے, جنگ وغیرہ. تو برتھ ٹورزم میں اس طرح ہوتا ہے کہ ساؤتھ امریکن جو کنٹریز ہے اور نارتھ امریکن کنٹریز بھی, ایون کینیڈا, امریکہ اور میکسیکو وغیرہ کو ملا کے برازیل تک جتنے بھی یہ کنٹریز ہیں, یہاں پہ جو نیچرلائزیشن جو سٹیزنشپ کے لاز ہیں نا, نیشنلٹی کے لاز, یہ بہت فلیکسیبل ہے شروع سے. اچھا. اٹس ناٹ فرام ٹوڈے اور 3 years بیفور, اٹس فرام 100 years بیفور. اچھا. یعنی 1800 سے لے کے پھر 19th سینچری 20th سینچری ہر ٹائم جو ہے یہ ان کے بہت فلیکسیبل لاز تھے سٹیزنشپ کو لے کے. تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ بائی برتھ جتنی بھی ساؤتھ امریکن اور نارتھ امریکن کنٹریز ہے, وہاں پہ اگر آپ پیدا ہوتے ہو, ایون کہ آپ کے ماں باپ جو ہے اگر انلیگل بھی ہو, تو آپ سٹیزن ہو وہاں کے بائی برتھ. اچھا. اب اس میں پھر کچھ کنٹریز ایسی ہے کہ وہ ان کے ماں باپ کو بھی یہ رائٹس دیتے ہیں بیکاز آف فیملی ری یونین, بیکاز آف فیملی کنیکشن اینڈ لازمی ہے نا ایک احساس. آپ وہاں جا کے بچہ پیدا کرتے ہو اس ملک کے اندر. ہاں, تو ماں باپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. لوگ یہ جا کے پھر جو ماں باپ کو جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ اس کو برتھ ٹورزم کہتے ہیں. مطلب برتھ ٹورزم تو سب کو کہتے ہیں, لیکن لوگ ابھی آج کل یہ وہ کرتے ہیں, پریپر کرتے ہیں کہ وہ کتنے سالوں میں مل جاتا ہے پاسپورٹ, مطلب اگر آپ سٹیزنشپ ملتے, اگر آپ کے بچہ پیدا کرتے ہیں, کون کون سی کنٹریز اف یو کوڈ لسٹ دیم؟ مطلب 2-3 ایسی کنٹریز 4-5 کر لو, اس میں ماں باپ کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے بچہ اگر وہاں پیدا ہوتا ہے. جس میں ارجنٹینا پہلے نمبر پہ ہے, وہاں پہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو بھی 1-2 سال بعد پاسپورٹ مل جاتا ہے. بچے کو تو رائٹ اوے ملتا ہے. ٹھیک ہے. برازیل ہے, اس میں بھی 2 سال بعد مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر میکسیکو ہے, 2-3 سال بعد مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یوراگوائے ہے, پیرو ہے. یہ 4-5 کنٹریز جو ہے. کینیڈا میں بچے کو ملتا ہے, امریکہ میں بھی بچے کو ملتا ہے, ماں باپ کو نہیں ملتا جب تک بچہ 18 سال کا نہیں ہوتا. اچھا. اور یہ جو یورپین کنٹریز ہے وہاں پہ بھی یہی سیم یورپین کنٹریز کے اندر جو ہے نا, وہاں پہ بائی برتھ بچے کو پاسپورٹ نہیں ملتا. شنگن کنٹریز میں بائی برتھ نہیں ملتا, لیکن اس ٹائم مل جاتا ہے اگر ماں باپ جو ہے وہ لیگل رہ رہے ہو کچھ ٹائم سے. اچھا. ہاں, وہاں پہ اگر ماں باپ لیگل رہ رہے ہو, کچھ کنٹریز کا 5 سال ہے, کچھ کا 3 سال ہے, کچھ کا 2 سال ہے, تو پھر بچے کو بھی ملتا ہے. صحیح ہے. پاسپورٹ خرید بھی سکتے ہیں نا پیسوں سے؟ جی جی جی. کہاں خرید سکتے ہیں, کتنے میں خرید سکتے ہیں پاسپورٹ, اور یہ لیگل ہوتا ہے خریدنا؟ پاسپورٹ خریدنے کے پروسیس کو کہتے ہیں سٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. یہ بہت سارے کنٹریز جو ہے آفر کرتی ہے ان انڈیویجولس کو جو فائنینشلی اسٹرانگ ہو, ان کا نیٹ ورتھ ان کی جو ہے بہت ہائی ہو. ٹھیک ہے. یعنی $5 لاکھ سے اوپر ہو. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو پھر بہت سارے کنٹریز نے یہ آفر دی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے سٹیزنشپ
لے سکتے ہو آفیشلی اور لیگلی پیسے پے کر کے گورنمنٹ کو. اس میں دو طریقے ہوتے ہیں, یا ڈونیشن یا ریئل اسٹیٹ. اس میں جو سب سے بڑے پلیئرز ہیں جو بہت زیادہ مطلب مشہور ہے اس چیز کے لیے, اور جن کے پروگرامز بہت پرانے ہیں, 80s میں انہوں نے اسٹارٹ کیے تھے, جس وقت یہ پاسپورٹ وغیرہ کے کوئی ایشوز بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو ان میں کیریبین کنٹریز ہے 5, ڈومینیکا, سینٹ لوشیا, سینٹ کٹس اینڈ نیویس, گرینیڈا اور اینٹیگا اینڈ باربوڈا. ان میں جو سینٹ کٹس کا پروگرام ہے اور ڈومینیکا کا ہے, یہ 1980 میں شروع ہوا تھا, 80s کے اندر, 1984 کے اندر ٹو بی ایگزیکٹ. اچھا. تب سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اور یہ پروگرام جو ہے اس کو اگر ابھی آپ دیکھیں تو 40 سال سے اوپر ہو چکے ہیں. تو یہ اس ٹائم سے انہوں نے اسٹارٹ کیا, اور ان کو اس میں کوئی ایشو اس لیے نہیں تھا کیونکہ ایک تو ان کا پاسپورٹ اسٹرانگ تھا, دوسرا ان کی آبادی کم ہے, آئی لینڈ کنٹری ہے, لوگ وہاں رہتے نہیں ہیں, پاسپورٹ کو ایز اے ڈاکومنٹ موبیلٹی کے لیے یوز کرتے ہیں, مطلب یہ لے کے اس پہ ٹریول کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں. یا صرف ہمارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار صرف ٹریولنگ کے لیے لوگ پاسپورٹ لیتے ہیں, لیکن اس کے اور بھی فائدے ہوتے ہیں. پاسپورٹ آپ کی پوری جو ہے زندگی چینج کرتا ہے, آپ کی پورا شناخت کو تبدیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. مثلاً آپ ویزا فری ٹریول کے علاوہ کسی دوسری کنٹری میں رہتے ہو تو اس پاسپورٹ پہ آپ رہ سکتے ہو. مثلاً لیٹ سے ایک پاکستانی اگر دبئی میں ریزیڈنسی لیتا ہے اور آپ کے پاس اگر ڈومینیکن پاسپورٹ ہے, ڈومینیکا کا پاسپورٹ ہے, تو آپ ڈومینیکن کنسیڈر کیے جاؤ گے, تو آپ کو اسی حساب سے رسپیکٹ ملے گی. پھر کہیں پہ بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہو تو اگر پاکستان کا پاسپورٹ آپ دیں گے تو وہ اسکروٹنی زیادہ ہوگی, ریڈ لسٹ میں ہے. اگر آپ ڈومینیکا یا دوسری کنٹری کا دو گے تو اس کا ایزی ہوگا. تو اس میں ہر چیز میں اسٹیپ, ایون پاکستان میں باہر کے پاسپورٹ کی عزت ہوتی ہے. یار آپ اگر ایئرپورٹ پہ جاتے ہو, کسی کو بھی باہر کا پاسپورٹ دیتے ہو, کوئی سوال نہیں کرتا, ایون کہ آپ سے ریٹرن ٹکٹ نہیں مانگتا. جی آپ جب یہ پاسپورٹ پیسوں پہ خریدتے ہو تو یہ منیمم انویسٹمنٹ بائی کنٹریز اف یو کوڈ لسٹ ڈاؤن کہ کتنے پیسوں میں کہاں سے خرید سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں جو ڈومینیکا جو یہ قریباً 5 کنٹریز ہے, یہ تو پائنیئرز ہے نا اس پروگرام پوری انڈسٹری کے. اچھا, سی بی آئی, یہ سی بی آئی فاؤنڈنگ ممبرز ہے بیسکلی. ابھی تو یہ بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے, خاص کر چھوٹے چھوٹے کنٹریز کے لیے جن کی اکانومی بڑی نہیں, جی ڈی پی کمزور ہے, اکانومی انکم نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, ان کے لیے یہ بڑا اچھا آپشن ہے کہ اپنے وہ. لیکن اس میں پھر بڑے بڑے کنٹریز بھی کودے ہیں, جیسے ترکی ہو گیا, جارڈن ہو گیا, فار ایگزامپل ایجپٹ ہو گیا, جو اسٹرگلنگ اکانومیز ہے یا جن کو فارن ریزرو سے مسئلہ ہے, فارن انویسٹمنٹ سے مسئلہ ہے. تو اس میں انیشلی جو کیریبین کنٹریز ہے وہ $1 لاکھ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ڈونیشن ہے یا انویسٹمنٹ ہے؟ انویسٹمنٹ $2.5 لاکھ. اچھا, ڈونیشن کا مطلب ہے پیسے آپ کے گئے یا اپنے ریاست کو ڈونیٹ کر دیے, عطیہ کر دیا آپ نے, عطیہ کر دیا. اور اس میں وہ لوگ روڈز بناتے ہیں, اسکولز بناتے ہیں, یونیورسٹیز بناتے ہیں, ہاسپٹلز بناتے ہیں, انفراسٹرکچر پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ باقاعدہ پبلش بھی کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, ڈونیشن والے پروگرام سے اس سال کون کون سی جگہ میں امپروومنٹ آئی ہے یا بنے ہیں. تو آپ ایک قسم سے ان کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اور اگر انویسٹمنٹ کرتے ہو تو $2.5 لاکھ کی پراپرٹی لوگے آپ مثلاً, اور اس پہ آپ کو مل جائے گا, لیکن اس میں گورنمنٹ کو آپ نے $70,000 اضافی دینے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ بندہ یہ ڈونیشن والا ہی لے لے, کیونکہ اتنے پیسے آپ نے جانے ویسے ہی دینے ہیں. 2.5 لاکھ آپ کے اور باؤنڈ ہو گئے 5 سال کے لیے, کیونکہ 5 سال کے لیے وہ باؤنڈ کرنے پڑتے ہیں. اب یہ ایگزیکٹ نہیں ہے, تو ایک کنٹری کا میں ڈومینیکا کا بتا رہا ہوں. اچھا, کچھ کنٹری میں 3 لاکھ انویسٹمنٹ ہے ریئل اسٹیٹ میں, کچھ میں 4 لاکھ ہے, کچھ میں 5 لاکھ ہے. اسی طرح سٹیزن شپ کی بھی پرائسز ڈفرینٹ ہے. اچھا, کسی کا 1 لاکھ ہے, کسی کا 1.5 لاکھ ہے, کسی کا 2 لاکھ ہے, کسی کا 3 لاکھ ہے ڈونیشن والا, یہ بھی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. سی بی آئی پہ اسٹک کرتے ہیں, سی بی آئی کا کنٹریز اور اس کے پیسے بتائیں. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ اگر آپ کیریبین میں دیکھ رہے ہیں تو بائی ڈونیشن 1 لاکھ سے 2 لاکھ میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بائی انویسٹمنٹ 2 سے 5 میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کنٹریز کے بعد ان کو دیکھتے ہوئے اور کنٹریز نے مثلاً پاسپورٹ نکالے, بہت ساروں نے نکال کے بند بھی کر دیے. مثلاً بلغاریہ کا تھا, مالٹا کا تھا, یورپین یونین کے اندر سائپرس کا تھا, لیکن وہ دباؤ کی وجہ سے, یورپین یونین کے دباؤ کی وجہ سے کہ بھائی پیسوں سے پاسپورٹ نہیں دیا جا سکتا, بند کر دیے ان کنٹریز نے. تو ان کا ہم بات ہی نہیں کریں گے, جب بند ہو گیا تو آگے اس پہ بات کرنا فضول ہے, رائٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ٹرکی ایک بڑا نام ہے اس حوالے سے, انہوں نے یہ آپشن نکالا تھا 2000, ویسے تو بہت پہلے نکالا تھا, لیکن $1 ملین انویسٹمنٹ ریکوائرڈ تھی. ریئل اسٹیٹ میں بھی ہو سکتی ہے, بینک میں بھی ڈپازٹ ہو سکتی ہے, یا کمپنی کریٹ کر کے ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے ایک لینڈ مارک ڈیسیجن کیا 2018 میں اور 2.5 لاکھ کر دیا اس کو. اچھا. تو اس میں بہت زیادہ لوگوں نے, ہمارے پاکستانیوں نے بھی, دوسرے لوگوں نے بھی بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا, وہ چونکہ سب سے منیمم تھی اور ریئل اسٹیٹ میں تھی. ریئل اسٹیٹ آپ کے اپنے, آپ اس کو یوز کر سکتے تھے. اچھا. تو وہ
اس ٹائم میں نے بھی ٹرکش پاسپورٹ لیا تھا، جو کہ آپ نے بھی پتہ ہے آپ نے بھی $2.5 میں نے $2.5 کے تھرو لیا. پھر انہوں نے جب اس میں انٹرسٹ بہت بڑھا تو انہوں نے بڑھا دیا، 4 لاکھ کر دیا. ابھی اس وقت 4 لاکھ ہے ریئل اسٹیٹ میں، اور بینک میں 5 لاکھ ڈپازٹ کریں گے تو 5 لاکھ پہ آپ کو مل جائے گا. 3 سال کے لیے لاک ہوتا ہے، 3 سال تک آپ اس کو بینک میں رکھیں گے تو انٹرسٹ لے سکتے ہو، وڈرا نہیں کر سکتے. اب پراپرٹی لیتے ہیں تو وہ رینٹ پہ دے سکتے ہو، رہ سکتے ہو، نو پرابلم. بیچ نہیں سکتے آپ، بیچ 3 سال تک نہیں سکتی، یہ باؤنڈ ہو جائیں گے. 3 سال کے بعد لاک ہٹ جائے گا، پھر آپ اس کو بیچ سکتے ہو، وچ از دونوں گڈ انویسٹمنٹس ہیں. لیکن بینک ڈپازٹ زیادہ سیف ہے. اچھا. کیونکہ پراپرٹی میں آپ کو پتہ ہے پھر اس کو الگ الگ مسائل ہیں، لیکن پراپرٹی بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن بینک ڈپازٹس زیادہ بہتر ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر اسی کو دیکھتے ہوئے دوسرے کنٹریز نے، جیسے وینوواٹو ہے فار ایگزامپل. وینوواٹو کا پروگرام جو ہے وہ ترکی سے بھی پرانا ہے، اور وینوواٹو جو ہے وہ ایک آئی لینڈ کنٹری ہے آسٹریلیا کے پاس. ان کا پاسپورٹ جو ہے کافی کاسٹ افیکٹو ہے. ایک بندے کے لیے $1,35,000 میں، اور پوری فیملی کے لیے $1,65,000 میں. اچھا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے اس کی کہ وہ جلدی آتا ہے، 2 مہینے کے اندر پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ڈومینیکا اور کیریبین والے 1 سال ٹائم لگاتے ہیں، ترکی 2 سال ٹائم لگا رہا ہے آج کل. اچھا. تو یہ والا جو ہے ڈونیشن والا آپشن، یہ صرف ڈونیشن ہے. اچھا. ان کی اسٹرینتھ بھی ایک جیسی ہے سارے پاسپورٹس کی، یا اسٹرینتھ ڈفرینٹ ہے؟ اچھا. سب سے اسٹرانگ اس میں کون سا ہے؟ سب سے اسٹرانگ جو پاسپورٹ ہے اس میں وہ سینٹ کٹس کا ہے. سینٹ کٹس کا ہے. اس کی کتنی انویسٹمنٹ ہے؟ اس کی 2 لاکھ منیمم. 2 لاکھ منیمم ہے ڈونیشن. اور اس پہ ویزا کون سے کنٹریز پہ نہیں چاہیے آپ کو؟ بڑی کنٹریز جہاں بڑے شنگن ایریا کا نہیں چاہیے، اپنا UK کا نہیں چاہیے، اچھا، رشیا کا نہیں چاہیے، چائنا کا بھی نہیں چاہیے، اسرائیل کا نہیں چاہیے، جاپان، کوریا وغیرہ، اس طرح کی کافی ساری کنٹریز ہے. وہ لسٹ آپ دیکھ سکتے ہو آن لائن. اچھا. لیکن یہ کہ کافی اس کا پاسپورٹ اسٹرانگ ہے. اسی طرح گرینیڈا کا بھی اسٹرانگ ہے. اچھا. ہم جو اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں، اسٹرینتھ سب کی ایکول ہے یا الگ الگ ہے؟ ویزا فری اگر ایکسیس کی بات کریں تو سب کے الگ الگ ہے، اور دوسری چیزوں میں بھی الگ الگ ہے. لیکن یہ ہے کہ تقریباً سارے پاسپورٹس اچھے ہیں. اچھا. گڈ اسٹینڈنگ میں ہے، مطلب اتنے کوئی ہائی رسک کنٹریز نہیں ہیں. لیکن اگر ہم پاسپورٹ کی ویزا فری ٹریول کی بات کریں تو ڈومینیکا، سینٹ کٹس، گرینیڈا، یہ جو کیریبین والے کنٹریز ہیں، یہ تھوڑے اسٹرانگ ہے. اچھا. کیونکہ شنگن ایریا کا فری. اچھا. شنگن میں بھی جا سکتے ہیں. اچھا. یہ اکثر لوگوں کا نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا، پولیٹیشینز، بزنس انویسٹرز، ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے پرائیویسی کا مسئلہ، کہ ہم ایک پاسپورٹ لیتے ہیں، ہمارے ملک کو پتہ نہ چل جائے کہ ہمارے پاس دوسرا پاسپورٹ ہے. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے یہ. تو اس سچویشن میں کس طرح لوگ اپنی پرائیویسی مینٹین کرتے ہیں، یا یہ کنٹریز آپ کی پرائیویسی مینٹین کرتی ہے؟ آیا دیکھو یہ جو کنٹریز ہے، میرا ابھی تک جو ایکسپیرینس یا جو میرا، آپ تو خود بھی کرتے ہو نا کلائنٹس وغیرہ کے لیے؟ جی بالکل ہم کرتے ہیں. ابھی ہم نے وینوواٹو کی کچھ اپلیکیشن سبمٹ کی ہے، تو پورا پروسیس ہم نے فالو کیا ہے نا. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈومینیکا کا بھی ہم ابھی سبمٹ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کنٹریز جو ہے آپ سے کوئی ڈول سٹیزن شپ کا وہ نہیں کرتی کہ آپ اپنا سٹیزن شپ چھوڑ دے، یہ چیزیں نہیں کرتی. اور ان کے پاس آپ کی جو سٹیزن شپ ہوتی ہے یہ بھی ڈسکلوز نہیں کرتی کسی بھی فورن انٹیٹی کو. اچھا. یہ نہیں کرتی کہ بھائی ہمارے سٹیزن، کوئی اگر ان سے پوچھے کہ ہمارا بتاؤ ہمارے کون سے لوگ ہیں آپ کے پاس جن کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہے یا سٹیزن شپ ہے، تو یہ اسٹرکٹ ہے، اس میں نہیں کرتے یہ. اچھا. جی. تو ہمارے اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ گزارتے ہیں سالوں، لائک 10 سال 20 سال UAE میں، قطر میں، عمان میں، بحرین میں، اینڈ آخر میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، وہ واپس ہی آتے ہیں انہی سیونگس کے ساتھ جو انہوں نے وہاں کمائے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایز کمپیئر وتھ ویسٹرن کنٹریز یا پھر جو یورپ وغیرہ ہو گیا، تو کیا مشورہ ہے ان کے لیے جو UAE میں رہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ڈول ایک دوسرا پاسپورٹ بھی ہو؟ کیونکہ آپ نے جیسا کہا پاسپورٹ سے آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہے آٹومیٹکلی. تو کیا آئیڈیاز ہیں ان کے لیے آپ کے پاس؟ دیکھو عمران بھائی، ایسا ہے کہ دنیا کے اندر جو ابھی تک میرا ایکسپوجر ہوا ہے نا، اس میں پیسہ اینڈ پاسپورٹ بوتھ آر ایکولی امپورٹنٹ. اچھا. یعنی کہ ایک پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ کے پاس آگے فائنینشیل مسئلے ہوتے ہیں تو اس پاسپورٹ کا آپ کیا کریں گے؟ کسی کام کا نہیں ہے نا. صحیح ہے. تو اسی لیے دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اب اس میں پھر یہ ہے کہ پاسپورٹ اگر آپ لے سکتے ہیں نا تو اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ محنت کریں ریزیڈنسی کے تھرو، ٹھیک ہے، ایک کنٹری میں رہے لانگ ٹرم، زبان سیکھے، اس کنٹری کا کلچر سیکھے، سیوکس سیکھے، ان کی ہسٹری سیکھے، انٹیگریٹ ہو سوسائٹی کے اندر، انٹیگریٹ ہو پراپر. یعنی کہ آپ نے پورا ٹائم دینا ہے، پوری طریقے سے آپ نے وہاں پہ خود کو گل مل جانا ہے، ایوالو کرنا ہے، گل مل جانا ہے. اس میں 5 سال بھی لگ سکتے، 10 سال بھی لگ سکتے. 10 سال میکسیمم کہہ رہا ہوں، 5 6 سال منیمم کہہ رہا ہوں.
یہ بھی ایک محنت ہوتی ہے. اگر یو اے ای میں ایک بندہ رہ رہا ہے, اس کو اگر پاسپورٹ نہیں مل رہا ہے یا سعودیہ میں رہ رہا ہے تو اس کو پیسہ مل رہا ہے نا, پیسہ تو کما رہا ہے. لیکن اگر وہ یورپ میں رہے گا تو پیسہ نہیں کما پائے گا. وہاں پہ جو کمائے گا وہ خرچ کرے گا. صحیح ہے. ایکسیپشنس ہو سکتے ہیں, ریئر کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا بزنس مین ہے, وہ آلریڈی جو ہے آباؤ جو اجداد سے ان کے پاس جو ہے نا کروڑوں روپیہ ہے, وہ وہاں بزنس کرے گا, شاید بزنس چل جائے. حالانکہ یورپین کنٹریز میں بہت ہائی ٹیکسز ہوتے ہیں, 50% پیسہ گورنمنٹ آپ سے لے لیتی ہے. تو اگر وہ سکسیزفل ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ پیسہ بھی کمائے. لیکن یوزولی عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ 90% لوگ وہاں پہ پیسہ نہیں کما پاتے. یورپ میں مطلب جمع نہیں کر پاتے, سیونگ نہیں کر پاتے. پیسے آتے ہیں اور جاتے ہیں, لیکن اس کا اینڈ گیم یہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ مل جاتا ہے. اب دوسرا کیا ہے, یو اے ای میں جو لوگ رہتے ہیں, سعودی عرب میں رہتے ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ پاسپورٹ پیسوں سے لے سکتے ہیں. پیسوں سے بہت ایزی ہے پاسپورٹ لینا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار $1 لاکھ $1.5 لاکھ میں کیوں دوں. یہی 1 لاکھ 1.5 لاکھ آپ کا اگر کسی کنٹری میں آپ رہتے ہو پاسپورٹ کے لیے, اکثر یو اے ای میں نے دیکھا ہے, یو اے ای اور دبئی اور سعودیہ وغیرہ میں لوگ کیا کرتے ہیں, کام یہاں پہ کرتے, فیملی کو ادھر بھیج دیتے, یہی سے پیسے بھیجتے رہتے ہیں. اچھا. آپ اگر بیٹھ جاؤ اور پین اور وہ اٹھا لو کاغذ اور اس پہ لکھنا شروع کر دو, تو 5 سال وہاں پہ آپ رہو گے, جو کہ آج کل 5 سال میں نہیں ملتا, 10 سال بھی بات تقریباً چلی گئی ہے. آپ کا یہ 1.5 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے. وہ سٹریس الگ ہے, فیملی سے سپریشن الگ ہے, اور یہ ٹینشن الگ ہے. آپ کو پاسپورٹ اس سے کم پیسوں میں مل جاتا ہے جتنا آپ کا وہاں پہ خرچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یو اے ای والے یا تو پیسے سے کر سکتے ہیں, یا پیسے سے نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا ہے کہ کسی کنٹری کی ریزیڈنسی لے, وہاں پہ یا خود موو ہو یا بچوں کو موو کرائے. صحیح ہے. اور یورپین کنٹریز میں رہے یا کسی بھی کنٹری میں لے کے اس کا پاسپورٹ لے لے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں آپشنس اویل کیے جا سکتے ہیں. صحیح ہے. میں آگے بھی کچھ کویشچنز ہیں, یہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا بھی آتا ہے, اس کے حوالے سے میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ سب سے پہلے مجھے بتائیں, یہ جو پاسپورٹ کمزور ہوتا ہے کسی ملک کا, مثلاً پاکستانی پاسپورٹ جو ہے نا بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ پاسپورٹ ہے نا, بالکل گرا ہوا ہے, تو وجہ کیا ہوتی ہے کمزور؟ اس سے بھی زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ, اس کا بہت عراق کا بہت کمزور ہے, اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. تو آپ کو کیا یہ وجوہات کیا ہوتی ہے کہ پاسپورٹ کمزور کیوں ہوتا ہے؟ واٹس دا ریزن؟ پاسپورٹ کمزور ایسے ہوتا ہے جیسے انسان کمزور ہوتا ہے نا, اس کی بھی وجوہات ہوتی ہے مختلف. تو پاسپورٹ کا جو مین ریزنز ہے, 3-4 مین ریزنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی پاسپورٹ کی, اس میں سب سے پہلا جو ریزنز ہے کہ وہ کنٹری کے لوگ جو ہے اس پاسپورٹ کو یوز کیسے کرتے ہیں, یعنی مطلب وہ ویزا اور اسٹے کتنا کرتے ہیں اور امیگریشن رولز کو کتنا توڑتے ہیں, یہ پہلے نمبر پہ ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ کہ یہ چیزیں آتی ہے سسٹم کے اندر, اور کسی بھی کنٹری کی سسٹم کے اندر جب میسو لیول پہ یہ چیز آئے گی تو وہ کنٹری آٹومیٹکلی اس پہ بین لگائے گا انٹرنلی, یا اس کو ریڈ لسٹ ریسٹرکٹڈ لسٹ میں ڈالے گا. تو انفارچونیٹلی پاکستان سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی, ہمارے یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. لوگوں کو آپ کو پتہ ہے فضول چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ تو بتا دی جاتی ہے چیزیں, لیکن جو بیسک چیزیں کہ لاء کو کیسے فالو کرنا ہے, سویلائز انسان کیسے بننا ہے, یہ چیزیں نہ اسکول میں پڑھاتے ہیں, نہ گورنمنٹ جو ہے کوئی اور پروگرام رکھتی ہے, یا باہر کوئی جاتا ہے. تو اس چیز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کنٹری میں وہ گیا تو وہ کنٹری اس کا ہو گیا, جس طریقے سے بھی ہو گیا. اچھا. صحیح ہے. اور اب ایسا نہیں ہے. اب انڈیا کا پاسپورٹ کیوں ہم سے کافی اسٹرانگ ہے, نہیں اتنا اسٹرانگ تو وہ بھی نہیں, لیکن ہم سے بہت آگے ہے, بہتر ہے, بیٹر دین پاکستان. اس کی وجہ ہے کہ انڈین کبھی بھی مس یوز نہیں کرتے, وہ ڈرتے ہیں, ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں, نکل جاتے ہیں اس کنٹری سے ٹائم پہ. ہمارے لوگ جیسے جاتے ہیں وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں غریب جو چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں نا, کیمبوڈیا, ویتنام, تاجکستان, ازبکستان, وہ اتنے اسٹرکٹ ہے جتنا ہمارے لیے یورپ اسٹرکٹ نہیں ہے اتنا. اچھا. یورپ اور امریکہ اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے جتنے چھوٹے چھوٹے. یہ تو ایک ریزن ہو گیا, اور اس کے علاوہ دوسرا, دس از دا مین نمبر 1 ریزن. نمبر 2 ریزن کہ آپ کی کنٹری امیگریشن ہے یا نہیں ہے دوسرے ملک کے لیے. دوسرے ملک کے لیے صحیح ہے. وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی ملک کی بیسک بنیادی انکم کتنی ہے, ویج. اچھا. تو اگر مثلاً یہاں پہ ایک بندہ $100 کما رہے ہیں مہینے کے, تو جو $300-400 والا ملک ہے اس نے اس کو امیگریشن رسک سمجھے گا, وہ اس کو رسک سمجھے گا. ٹھیک ہے. اگر یہ یہاں پہ $500 منیمم انکم ہے, صحیح ہے, ابھی تو $100 ہے نا منیمم انکم, اگر یہاں پہ $500 ہو جائے گا تو اس سے جو نیچے والی کنٹریز ہے نا وہ بولیں گے کہ یہ ادھر کیا کرے گا بندہ, کیوں اپنے ملک میں. اپنے ملک میں بیسک ویجز کی $500, ترکی کے ساتھ یہی تو ہو رہا ہے.
اچھا ابھی میرے پاس ترکی کا پاسپورٹ ہے نا, جب میں یوز کرتا ہوں تو میں نے خود پریکٹیکلی یہ چیز دیکھی ہے کہ جن کنٹریز میں ترکی میں 650 منیمم ویج ہے اس وقت ڈالر. اچھا $650 ہے, ٹھیک ہے. جی تو $650 منیمم ویج ہے. 700 ابھی 700 سمجھ لو, 40,000 ہو گیا نا ابھی 2026 میں, تو $750 منیمم ویج ہے. اب جن کنٹریز میں آپ جاؤ گے ٹرکش پاسپورٹ پہ جہاں پہ 750 سے کم ہے, یعنی لیٹ سے تائی لینڈ کا 300 ہے منیمم ویج, $300 ہے, یا فلپین یا انڈونیشیا, ملیشیا کا $500 ہے. آپ اندازہ لگاؤ ملیشیا سے بھی ترکی کا زیادہ ہے, 700 ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ ساری کنٹریز کئی سوال ہی نہیں پوچھتے کوئی. وہ یہی اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ بندہ یہاں پہ کیا کرے گا. اسی لیے جو افغانستان کے پاسپورٹ پہ کوئی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاں اب ان سے بھی دیکھو نیچے, یہ خود بھی رسک سمجھتے ہیں, مطلب پاکستان بھی اب اندازہ کرے کہ لوگوں کو رسک سمجھتا ہے, حالانکہ وہ بہت سستا ہے کابل. یہ ہے سیکنڈ ریزن, صحیح ہے, ویری امپورٹنٹ ریزن. تھرڈ ریزن یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کے ملک کا اوورآل امیج کیا ہے. کیا یہ وہ بیڈ ہے, بدنام ہوا ہے, یعنی کہ ٹیررزم یا پازیٹیو ہے وہ امیج. مثلاً اس کا نہ اورسٹے سے تو تعلق ہے ہی ہے, لیکن اس سے بھی ہٹ کے اس کے اوورآل امیج سے تعلق ہوتی ہے اس کنٹری کی. لیٹ سے آپ کسی کو اگر پاکستان کا نام بتاؤ گے یا ایران کا بتاؤ یا افغانستان کا بتاؤ گے, کسی بھی ویسٹرن بندے کو, کسی بھی ایشین بندے کو, تو یہ انسان کی سائیکولوجی ہے کہ ان کو آپ جب یہ نام بتاؤ گے تو وہ نیگیٹو جائے گا اس کا امپریشن. لیکن دوسری طرف اگر آپ اس کو ایسے کنٹری کا بتائیں گے جو کہ ہے تو غریب, پاکستان سے بھی بہت زیادہ غریب ہوگا, لیکن اس میں 2 چیزیں ہوں گی کہ یا تو کنٹری کا کسی کو پتہ نہیں ہے, مثلاً وینوواٹو, اس کو بتاؤ گے کوئی نہیں جانتا نا, کوئی آئی لینڈ ہوگا, اچھا تو آٹومیٹکلی اچھا جائے گا. وہ بولتا ہے اچھا ہی ہوگا, جب نہیں جانتے تو اچھا ہی ہوگا نا. صحیح ہے. اور یا جو ہے اب تائی لینڈ لے لو مثال کے طور پہ, کیمبوڈیا لے لو, انڈونیشیا لے لو, لوگوں کو اچھا امپریشن جائے گا. یس صحیح ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ پاکستان کا لوگے, ایون موراکو کا لوگے, موراکو بھی بدنام ہے یورپ کے اندر. کیوں؟ وہ اسکیم وغیرہ اور دوسری چیزوں میں نا کافی بدماش بھی ہے. فرانس وغیرہ میں زیادہ تھوڑا ہمارے لوگ تھوڑے ریلیجیس بھی زیادہ ہوتے ہیں نا, تھوڑا سا یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہے نا. تو پاکستان کا پاسپورٹ کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے لوگوں نے اتنی بڑے بڑے کرائمز کیے نہیں ہیں جتنے دوسرے کنٹریز کے لوگ کرتے ہیں. پاکستان بدنام ہو گیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جس طرح میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی کل کہ ساؤتھ امریکنز, مطلب میں جنرلائز نہیں کر رہا, بٹ ڈرگز وہاں سے آتی ہیں, ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے ادھر سے. اگر کرائم کی ہم بات کریں نا, کرائم کی اگر بات کریں پاکستان, تو کرائم کی اگر ہم بات کریں نا تو کرائمز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی مرڈرز کتنے ہوتے ہیں, 1 لاکھ بندوں میں سے کتنے % مرڈرز ہوتے ہیں پر ایئر کسی کنٹری میں. صحیح ہو گیا. وہ مین چیز ہوتی ہے. اور رابریز کتنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر پاکستان ٹاپ 20 میں بھی نہیں ہے. نہ کرو یار. اس میں جمیکا ہے پہلے نمبر پہ, جو کرس گیل کا ملک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے بھائی پاناما ہے سیکنڈ نمبر پہ. اچھا. ایل سلواڈور ہے. اچھا. نکاراگوا ہے. ہنڈورس ہے. اچھا. برازیل ہے. وینزویلا ہے. کولمبیا ہے. یہ کنٹریز ہے سارے, افریقن کنٹریز ہے, کیمرون اور یہ نائجر اور برکینا فاسو. یہ ٹائپ کنٹریز ہے. پاکستان اس میں دور دور تک بھی نہیں ہے مرڈرز لسٹ میں, لیکن ایسی بدنام ہے. لیکن یہ بدنام ہے صرف یہ جو کہیں پہ کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو جاتا ہے نا, تو وہاں پہ کوئی پاکستانی نکل آتا ہے UK میں یا امریکہ میں, تو پوری دنیا میں پھر چھا جاتا ہے. جیسے پھر دوسرے بھی اس طرح کے واقعات, یا ہمارے لوگ تھوڑے سی اسلام ہر جگہ پہ جا کے پھر تھوڑا سا بہت زیادہ مذہبی بھی ہو جاتے ہیں, دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, خود جا کے وہیں پہ تھوڑا سا مطلب لبرل نہیں ہے ہمارے لوگ نا, سیکولر نہیں ہے, چاہے جتنے بھی ایجوکیٹڈ ہو. یہ والا فیکٹر جو ہے نا تھوڑا سا دکھاتے ہیں. جا کے مسجدیں بناتے ہیں یورپ میں ادھر. چلو مسجدیں تو خیر ہے, لیکن اوور آل جو ہے دوسرے بندے پہ اپنا پرسنل وہ نہیں ڈالنا چاہیے نا, فورس نہیں. میرے خیال میں دیکھیں, میں اگر اور ایک لاسٹ بھی ہے, کیا بات کرتا ہوں, ایک لاسٹ وجہ یہ کہ ہماری گورنمنٹ بھی اس چیز پہ کام نہیں کرتی. ابھی کر رہی ہے نا, ہماری گورنمنٹ کو جو ہے آرڈنری سٹیزنس کا اتنا وہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے آرڈنری پاسپورٹ, کیونکہ ہمارے بیوروکریٹس کے پاس اور جو سینیٹرز ہے یا جو ٹاپ لیول کی بیوروکریسی ہے ان کے پاس آفیشیل پاسپورٹ ہے, وچ از ویری گڈ ٹریول ڈاکومنٹ. یعنی کہ 70-80 کنٹریز, ایون یورپ بھی وداؤٹ ویزا جا سکتے ہیں کچھ کنٹریز. اب وہ بندہ اب نارمل پاسپورٹ والا دھکے کھاتا ہے, تو نارمل پاسپورٹ کے لیے جتنا کام کیا جا سکتا ہے نا, آپ کنٹریز کو کے ساتھ بات کرو, اسپیشلی چھوٹے چھوٹے کنٹریز, یہ پاسپورٹ کی رینکنگ بڑھائی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جاپان ویزا فری کر دو, کوریا ویزا فری کر دو, یورپ ویزا فری کر دو. نو,
آپ اس میں فلپین ویزا فری کر سکتے ہو، تائیلینڈ، کیونکہ انڈیا کو وہ ساری کنٹریز ویزا فری ہے، آپ اس کو فلپین ویزا فری کر دو، تائیلینڈ ویزا فری کر دو، ملیشیا ویزا فری کر دو، انڈونیشیا ویزا فری کر دو، سنگاپور ویزا فری کر دو، موراکو کر دو، جارڈن کر دو، کویت کر دو، تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کنٹریز، افریقن کنٹریز کر دو. اس اسٹرینتھ تو ایٹ لیسٹ وہ تو اوپر آ جائے گا. نمبر آف کنٹریز ویزا آن ارائیول زیادہ ہو جائے گا، ویزا فری انٹریز. آپ کا رینک جو ابھی پچھلے میرے خیال سے 15 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں نیچے ہے سب سے، تو یہ کم از کم یہ ہوگا کہ اوپر آ جائے گا نا، وہ عراق اور افغانستان والی گروپ میں سے نکل جائے گا. یہ ہاں جی ہاں جی، اس گینگ سے نکل یہ جائے گا. اس گینگ سے نکل کے سعودی عرب اور چائنا والے گینگ میں آ جائے گا. اوکے اوکے. حالانکہ سعودی عرب اور چائنا اور انڈیا یہ سیم گروپ ہے، اچھا سیم پاور ہے ان کے پاسپورٹ کا. آپ دیکھو گے نا تو انڈیا سے اوپر چائنا ہوگا، نیچے سعودی عرب ہو. اچھا ابھی اس پہ سب سے زیادہ جو ریمارکیبل پاسپورٹ پہ کام کیا ہے آرڈنری سٹیزنس کے لیے کسی کنٹری نے، وہ یو اے ای ہے. یو اے ای ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یو اے ای کا پاسپورٹ جو ہے 5-6 سال پہلے بالکل مطلب ٹاپ 50 میں بھی نہیں تھا، ابھی وہ ٹاپ 5 میں ہے. ٹاپ 5 میں؟ ہاں. اچھا. اور حالانکہ یو اے ای کے اندر جو لوگوں کی فائنینشیل سچویشن ہے، ان کی امیگریشن لازمی بات ہے، کوئی رولز نہیں توڑتے، وہ کوئی اور اسٹے نہیں کرتے نارملی بھی، اور ان کی فائنینشیل اسٹینڈنگ بھی بہت اچھی ہے. ان کی جو انکم ہے نا پر کیپٹا سٹیزنس کی جو ویلتھ ہے بہت زیادہ ہے، یورپین کنٹریز سے بھی زیادہ ہے، سنگاپور کی طرح وہ بھی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم قطر کی بھی اتنی ہے، کویت کی بھی اتنی ہے، عمان کی بھی لگ بھگ، یا بحرین کی. سعودی عرب کی تھوڑی کم ہے کیونکہ سعودی عرب کی آبادی زیادہ ہے نا. لیکن ان باقی سب کی پاسپورٹ جو ہے وہ ویک ہے. اچھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ کی، جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کو اس پہ ایکٹیولی کام جب کریں گے تو کچھ بنے گا نا. آپ جاؤ گے جب یہ چیز ڈسکس کرو گے، بیٹھو گے، ان کو فری کرو گے، آپ ان سے پوچھو گے آپ فری کرو ہماری کنٹریز کی سٹیزنس کے لیے، ہم آپ کے لیے فری کریں گے. وہ جا کے آفیشیل پاسپورٹ پہ فری کرا کے آ جاتے ہیں آخر میں. تو یہ غلط ہے نا. دیکھو اب یہاں پہ کیا ہوا، سعودی عرب، قطر وغیرہ سارے سیم پاسپورٹ تھا 5-6 سال پہلے. یو اے ای نے کام کیا، یو اے ای نے کہا کہ بھائی ہمیں ہر چیز میں نمبر 1 بننا ہے، اس میں ہمارا پاسپورٹ بھی نمبر 1 ہونا چاہیے، نوٹ ڈپلومیٹک یا آفیشیل پاسپورٹ. یہاں پہ تو پرائیورٹی ہے ڈپلومیٹک، آرڈنری پاسپورٹ. تو انہوں نے پچھلے 5 سال کے اندر مسلسل ایگریمنٹس، مسلسل باغ دوڑ، مسلسل. پھر کچھ کنٹریز کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا کہ ہم آپ کو ویزا فری تب دیں گے جب یہ چیزیں کریں گے، یعنی کہ آپ کو جو ہے نا پاسپورٹ میں یہ چینجز لانے ہوں گے، ہائی اسٹینڈرڈ بنانا پڑے گا، آپ کو یہ والا ڈیٹا بیس کریٹ کرنا پڑے گا، آپ کو یہ ایگریمنٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کا پرسن اگر یہاں پہ کوئی مسئلہ کرتا ہے تو آپ کو فوراً جو ہے اس کو لینا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر بھائی یو اے ای نے وہ ساری چیزیں کر دی. وہاں فاسٹ ٹریک سسٹم ہے. یو اے ای کو اس وقت یو ایس ویزا نہیں چاہیے، کینیڈا کا ویزا نہیں چاہیے، آسٹریلیا کا نہیں چاہیے، نیوزی لینڈ کا نہیں چاہیے، شنگن نہیں چاہیے، یو کے کا نہیں چاہیے. تو یو اے ای کا پاسپورٹ ٹاپ 5 میں ہے اس وقت. یہ پچھلے 5-6 سال میں ہوا. میں آپ یقین کریں ولی بھائی، میں ایسے پولیٹیشینس کو جانتا ہوں نا کہ ان کے بچوں کے پاس بھی آفیشیل پاسپورٹس ہیں. صحیح ہے نا. تو مطلب ایک ملک میں آفیشیل پاسپورٹ اگر آپ کینڈی کی طرح اس طرح بانٹتے رہیں گے نا لوگوں کو، تو پھر جا کے جب آپ بات کریں گے کسی اور گورنمنٹ کے ساتھ، بینگ اے گورنمنٹ آفیشیل، تو آپ یہی کہیں گے کہ جی ہمارے آفیشیل پاسپورٹ پہ فری کر دیں آپ ویزا، اور ڈائنری کو چھوڑ دیں. ابھی بھی 2 مہینے سارے پہلے کام آفیشیل پاسپورٹ کے لیے ہو رہے ہیں. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے پرانے کنٹری نے ویزا فری کر دیا، لوگ نیچے خوش ہو جاتے ہیں، اور جا کے دیکھتے ہیں آفیشیل پاسپورٹ، وہ آفیشیل پاسپورٹ پہ شرم کی بات ہے. تو یار آفیشیل پاسپورٹ جو ہے وہ تو 1% لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے. ہاں. آپ کو کام کرنا ہے. آپ کو الیکٹ کس لیے کیا گیا ہے؟ آپ کو الیکٹ جو کیا ہے عوام نے، یا جو عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، عوام نے اس چیز کے لیے الیکٹ کیا ہے کہ آپ عوام کے لیے کام کریں گے، یہ نہیں کہ اپنے لیے کام کریں گے. اب اپنے لیے اگر کر بھی رہے ہو تو اپنے لیے آپ اگر 50% کرتے ہو تو 50% عوام کے لیے بھی کرنا چاہیے. لیکن عوام کے پاسپورٹ میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہے. ابھی سینیٹر صاحب ہیں، ابھی وہ ہر 3 مہینے بعد وہ جاتے ہیں فلسطین آفیشیل پاسپورٹ پہ. جی فوٹیلا کشتی میں بیٹھ کے جاتے ہیں. پتہ نہیں اس سے کیا ہیلپ ہوتی ہے لوگوں کی، مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ دوبارہ اریسٹ ہوتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، پھر ڈپورٹ کر کے یہاں پہ واپس آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اگر مطلب یہ حال ہو تو پھر کس طرح سے ہوگا؟ مطلب یہ پاسپورٹ نے ایسی ویک ہی رہنا ہے. ولی بھائی مجھے بتائیں کہ نیچرلائزیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر، کہ آپ کہیں پہ رہ لو 4 سال 5 سال بعد اگر آپ کو مل جاتا ہے، تو بیسٹ آپشنز آپ کے خیال میں کون سے ہیں جہاں پہ کلچرلی ٹریڈیشنلی بھی وہ کنٹری ایسا ہو کہ وہاں پہ آپ کے لیے ایڈجسٹ ہونا بھی ایزی ہو؟ کیونکہ ہمارے لوگ کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور اکانومی بھی اچھی ہو، پاسپورٹ بھی اسٹرانگ ہو، اور لائف اسٹینڈرڈ بھی اوور آل اچھا ہو. اچھا اس میں ایسا ہے عمران بھائی کہ میجورٹی جو کنٹریز ہے اس میں تو کلچر سیم نہیں ہے نا پاکستان کی طرح یا ہمارے ساؤتھ ایشین کی طرح نا. مطلب جو پاسپورٹ دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انٹیگریٹ تو ہونا پڑے گا.
انٹیگریٹ تو ہونا پڑے گا، میجورٹی جو کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس میں ہمارے لوگوں کو جو مشکلات آتی ہے کیونکہ اس ملک کی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے، اور زبان ہے بہت مشکل کام، اور ہمارے لوگوں کو مشکل کام پسند نہیں ہے، ان کو شارٹ کٹس چاہیے، ایزی گوئنگ چیز چاہیے. ویسے انسان کا بھی یہی سائیکالوجی ہے کہ ایزی چیز ہو. تو اس حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے لوگ ویل انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ ہماری کمیونٹی بہت اچھی ہے، ان کو یہ نہیں لگتا کہ ہم پاکستان سے باہر آ گئے ہیں، مطلب وہی سمجھو ہائی اسٹینڈرڈ پاکستان مل جاتا ہے ان کو. تو اس میں میجورٹی جو ہے وہ انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہے، جو ٹاپ 5 ہے. اچھا، اس میں امریکہ نمبر 1 ہے، سیکنڈ نمبر پہ کینیڈا ہے، تھرڈ نمبر پہ یو کے. یو کے کو اگر ویسے دیکھا جائے تو سیکنڈ پاکستان کہہ سکتے ہو، وہ بالکل پہلے نمبر پہ رکھ سکتے ہو اس کو. اچھا. اور لیکن باقی جو کنٹریز ہیں انگلش اسپیکنگ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو بھی لے لو، ٹھیک ہے، یہ 5 جو کنٹریز ہے اس میں پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے. جب بھی کوئی پاکستانی جاتا ہے وہ سیدھا جا کے وہی پہ لینڈ کرتا ہے جو پاکستانی کمیونٹی ہوتی ہے جہاں پہ. مانچسٹر ہو گیا یو کے میں، کینیڈا میں جیسے مسیساگا ہو گیا، مسیساگا میں ایسا ہے دوسرا پاکستان ہے. ابھی میں ریسنٹلی کینیڈا گیا تھا، وہاں پہ ایک پلازا ہے رج وے پلازا. لٹرلی یار آپ ایسے لگتے ہو، آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہاں پہ میں کون سی جگہ بتاؤں یار، یہ جو ہم لوگ جاتے ہیں کلر کہار میں ایک بڑا جو سروس ایریا آتا ہے، بیرا نہیں، بیرا کے علاوہ کلر کہار کا اپنا ایک بڑا ایریا. کلر کہار بھی اس کے نیچے بیرا آتا ہے، بیرا سروس ہے، بڑا بیرا بڑا ہے. ایگزیکٹلی ایسی جگہ ہے، سارے پاکستانی برانڈز ہیں، کراچی کڑھائی، لاہور دربار، یہ دربار، گلاب جامن، ایون جے والے نے بھی شاپ کھولی ہوئی ہے، گل احمد نے بھی کھولی ہوئی ہے. لٹرلی آپ کو ایسے آپ بولیں گے یا تو میں کلر کہار میں ہوں یا لاہور کا ایک بڑا اس طرح کا مال ہے وہ اوپن، اس طرح کا ماحول ہے. اور یہی ماحول یو کے میں بھی ہے اور کینیڈا میں بھی. یو کے تو 10 سال میں پاسپورٹ نہیں دیتا، 10 سال نہیں کیا انہوں نے یو کے والوں نے بھی. نہیں ابھی تو 5 سال بعد بھی دیتا ہے اگر آپ ورک پرمٹ پہ ہو. اچھا. نہیں مطلب یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ایزی ہو، آپ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں زندگی گزارنا آسان. آپ نے یہ بولا کہ کہاں پہ ویل انٹیگریٹ ہو، نیچرلائزیشن بھی ہو اور پاکستانیوں کو اتنا وہ اپنے مس بھی نہ کرے اپنے کلچر کو. آپ نے یہ بات کی نا شارٹ کی، تو آپ نے بات نہیں، شارٹ تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. کینیڈا سب سے شارٹ ہے 3 سال بعد دیتا ہے، لیکن کینیڈا کی جو ہے وہ رولز بڑے اسٹرکٹ ہیں. ابھی ہو گئے ابھی ٹروڈو کے بعد اور ابھی مائک کارنی ہے نا، تو ابھی ان کی اسٹرکٹ ہے لیکن اسٹل پاسبل ہے. یہ مجھے بتائیں، پوری دنیا میں امیگرینٹس کو لے کر نا پالیسی سخت ہو رہی ہے، ایک ویو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی آ رہی ہے نا یورپ میں، ویسٹ میں، ادھر ادھر. کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ لائک کون سے فیکٹرز؟ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے ایک آرٹیکل میں کہ یہ چیز ایک ویو آتا ہے ہر 10 سال میں، اور 10 سال بعد خاموش ہو جاتا ہے. جی پھر 10 سال بعد پھر امیگرینٹس آتے ہیں. اس کی مین وجہ، سب سے پہلی مین وجہ یہ ہے کہ جو رائٹ ونگ ہے نا، رائٹ ونگ میجورٹی آف دا کنٹریز میں اس وقت 90% آپ کی ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو ہے رائٹ ونگرز، رائٹ ونگ جو ہے ان کی گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، جب بھی لیفٹسٹ آئے گا یا لبرلس تو ان کی کیا ہوگی کہ ان کی یہ گلوبل ولیج والی پالیسی ہوتی ہے، LGBT اور گلوبل ولیج اور ہیومن رائٹس اور UN اور یہ بلا 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 ساری چیزیں. ٹھیک ہے، جب بھی رائٹ ونگ آتے ہیں اور اسپیشلی ابھی تو فار رائٹ سے زیادہ تر، جرمنی میں اس وقت فار رائٹ ہے، پرتگال میں فار رائٹ اپوزیشن میں، پولینڈ میں فار رائٹ ہے، ابھی اس سے پہلے ہنگری میں بھی فار رائٹ تھا، US بھی فار رائٹ ہے، ٹرمپ فار رائٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے کچھ جگہ پہ ماڈریٹ بھی ہے، جیسے کینیڈا میں جو اسٹل لبرل جیتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے سینٹیمنٹ کو تو سمجھ لیا عوام کے. اور فار رائٹ آتی کیوں ہے؟ کیونکہ عوام نے ووٹ دیا ہے، تو عوام چاہتے ہیں کہ فار رائٹ آئے اور وہ چیزیں وہ کرے. تو مین ریزن ہے. لیکن اگر آپ بات کریں کہ گراؤنڈ پہ کیوں ہے، گراؤنڈ پہ یعنی جیسے ابھی مطلب گراؤنڈ لوگ کیوں چاہتے ہیں ایسا؟ لوگ اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو کووڈ کے بعد جو ہے کافی مسئلے ہو گئے ہیں دنیا میں. کووڈ کے بعد یہ مسئلے ہوئے ہیں، کووڈ سے پہلے اتنا نہیں تھا. بلکہ کووڈ سے پہلے جو یہ وہ ریفیوجیز وہ آیا تھا نا کرائسس 2015 میں، سیریا والے، سیرین وار، اس کے بعد یہ سٹارٹ ہوا، پھر یہ پیک کر گیا یوکرینین والے ریفیوجیز کی وجہ سے. کیونکہ یوکرینین کے لیے لوگوں نے نا پورا دنیا کھول دی، مطلب سارے ویسٹرن ورلڈ. وہی نا کہ باقیوں کے لیے پھر نہیں باقیوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو وہ بھی تھے، یہ بھی تھے. بیچ میں کووڈ آ گیا، کووڈ نے ساری دنیا کی جو ہے نا پہیہ جام کر دیا نا. کووڈ کے اندر تو لیونگ کاسٹ بہت بڑھ گئی، جابس چلی گئی نا بہت زیادہ لوگوں کی. اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک آپ یہاں پہ نیٹو ہو، صحیح ہے، آپ اسلام آباد کے نیٹو ہو فار ایگزامپل، باہر سے لوگ آ جائیں، ان کو جاب مل رہی ہے اور آپ کو جاب بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی گورنمنٹ جو ہے ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، ان کو جو ہے نا مطلب سوشل بینیفٹس وغیرہ مل رہے ہیں. تو یہ ہیومن نیچر ہے نا، آپ کو آٹومیٹکلی برا لگے گا نا. اور اینڈ میں جب کوئی ایک پاپولسٹ لیڈر آئے گا وہ اس چیز کو کیش کرے گا
کہ یار عمران نوشاد تمہیں جاب بھی نہیں مل رہی, تمہیں کچھ بھی نہیں مل رہا, اور ان کو دیکھو سارے مل رہے ہو, غیر ہے, اسٹرینجرز ہیں, تم مجھے ووٹ دو, میں یہ چینج کروں گا. تم اس کو ووٹ دو گے, تم اس کو دو گے نا. تو یہ سارا سرکل چلا ہے پچھلے 5-6 سال میں, جس کی وجہ سے لوگ امیگرینٹس کے خلاف ہو گئے ہیں. اور پھر امیگرینٹس کے خلاف کے اندر اگر بات کریں تو ہمارے جو لوگ ہیں ساؤتھ ایشینس اور یہ مڈل ایسٹرن, ان کا پھر یہ ریلیجس کا بھی تھوڑا سا ہے, مذہبی تھوڑا سا یہ نہیں, مطلب وہ لوگ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا کہ پولیٹیشین نے اس کو تھوڑا سا بڑا چڑھا کے پیش کیا ہے. جس طرح ویلڈر ہے ہالینڈ میں, گریٹ ویلڈر ہو گیا, جیسے ہمارے پرتگال کے اندر آندری وینتورا ہے. اچھا, تو اس طرح کی لیڈرز ہے, وہ اس کو کیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ شریعہ لے کر آئیں گے, آپ اگر ان کو الاؤ کریں گے اور ان کے بچے پیدا کرتے ہیں یہ 5-5 10-10, تو کہہ رہے آپ لوگ تو بچے پیدا کرتے نہیں ہو, یورپینس تو نہیں کرتے, تو میکسیمم کوئی بڑا تیر مار لیا تو 1-2 بچہ ہو جائے گا, لیکن وہ بھی کوئی 10 جوڑوں میں 2 جوڑے تیار ہوتے ہیں بچے پیدا کرنے کے لیے. تو وہ لوگ پھر اسی کو کیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ آ کے قبضہ کر لیں گے. حالانکہ ہمارے لوگ زیادہ تر میجورٹی کے کچھ ایکسٹریمسٹ ٹائپ بھی ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے شریف ہوتے ہیں, وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اور ان کو اپنے فیملی سے ایمبیشس ہوتے ہیں, پیشنیٹ ہوتے ہیں, اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے, بدماشی نہیں کرتے. بدماشی جو کرتے ہیں وہ افریقن کرتے ہیں, موروکنس کرتے ہیں, ہمارے لوگ اتنے نہیں کرتے. اچھا, اگر اس میں دیکھیں پاکستان میں کوئی رہ رہا ہے, وہ مڈل کلاس ہے, اس کے پاس کم پیسے ہیں یا زیادہ پیسے ہیں, اس کے پاس کون سے اچھے آپشنز ہیں یورپ کے لیے؟ کیونکہ ہمارے لوگ یورپ کے خواب دیکھتے ہیں نا, ہم نے یورپ جانا ہے, ہم نے ادھر جانا ہے, ہم نے ادھر جانا ہے. کون سے آپشنز اچھے ہیں آپ مڈل کلاس کے لیے؟ مڈل کلاس کے لیے جن کی انکم بریکٹ کیا ہو, جن کے پاس فور سپوز کسی کے پاس اکاؤنٹ میں بھی 20 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, انکم نہیں, انکم ہوتی تو یہاں رہتے نا, جاتے تھوڑی. تو کسی کے پاس 20 لاکھ روپے اکاؤنٹ کے اندر, وہ کہہ رہا ہے مجھے کہیں جا کے رہنا ہے, ریزیڈنسی مجھے چاہیے, کہاں جائے؟ دیکھو میں ہم لوگ کنسلٹنسی کا بزنس بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سروسز دیتے ہیں, تو اس کو پاکستان میں عام زبان میں ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے. تو ہم ایجنٹ بھی ہے نا, ایجنٹ بھی ہے آپ, ٹھیک ہے. اگر آپ ایمانداری سے مجھے پوچھیں نا کہ ایمانداری سے اس بندے کو کیا کرنا چاہیے, تو اس کو کہیں بھی نہیں جانا چاہیے, ادھر ہی رہنا چاہیے. چل اس سوال سے آگے گزر جاتے ہیں. نہیں, میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایک چیز اور بھی بتاتا ہوں. اچھا, اس بندے کو یہی پہ رہنا چاہیے اور حالات بہتر ہونے کا انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ امیگریشن کسی اور کنٹری میں امیگریٹ کرنا لیگل طریقے سے, یا تو یہ ہے کہ یہ بندہ ٹرائی کرے, وزٹ ویزا لگائے اور جا کے اسائلم کر دے, پھر تو اس کو سب کچھ حکومت کی طرف سے فری ملے گا, لیکن اسائلم کو پروو کرنا از ویری ڈیفیکلٹ آج کل خاص. پھر وہاں پہ یہ لٹکتا رہے گا 4-5 سال, کوئی فیوچر میں انسرٹنٹی زیادہ ہوگی. اب ایک تو یہ والا سولوشن ہے. دوسرا, اگر یہ لیگل طریقے سے کرتا ہے تو لیگل طریقے سے مراد یہ کہ اگر کئی پیسے بزنس انویسٹمنٹ یا, تو اس پہ اس کو کافی خرچہ آئے گا. یہ 20 لاکھ کا گیم نہیں ہے, 50-60 لاکھ کی گیم ہے کم از کم جو خرچے کی میں بات کروں, پھر وہاں پہ سروائیو کرنا. ٹھیک ہے. ہاں, اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے, اگر بندہ ایجوکیٹڈ ہے اور اسکلڈ ہے وہ, اور اس کے بعد ایجوکیشن ڈگری وغیرہ بھی ہے, اور اس کے اسکلس کی ڈیمانڈ بھی ہے یورپین کنٹریز میں یا امریکہ میں یا جہاں بھی, تو اس کو کوشش کرنی چاہیے جاب حاصل کرنے کی. ٹھیک ہے. وہاں سے اگر اس کو جاب مل جائے کسی طریقے سے, ایون سروائیول جاب بھی مل جائے اسٹارٹ میں, اور اس کے تھرو اس کی امیگریشن ہو جائے, تو اس کی زندگی بن جائے گی, اس کی پوری فیملی کی, اگر وہاں پہ پاسپورٹ ملتا ہے بعد میں, اگر اس اسٹارٹ میں سروائیو بھی کرتا ہے تو. لیکن اگر جاب نہیں ہوتی نا تو آپ خوار ہو جائیں گے. صحیح ہے. ایجنٹ جو ہے اس کو آپ کی فیس چاہیے, اگر آپ کسی سے کرواتے ہو. میرا مشورہ سب کو یہ ہے, کوئی بھی ویزا, میں خود ایجنٹ ہوں نا, مطلب ہم لوگ کنسلٹنٹ ہیں لیکن لوگ ہمارے عام زبان میں ایجنٹ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کوئی بھی ویزا ہو خود اپلائی کیا کرو, چاہے ریزیڈنسی ہو چاہے وزٹ ویزا ہو. صرف جہاں پہ کسی کی سروس چاہیے, کوئی ڈاکومنٹ چاہیے, کوئی چھوٹی کوئی چیز جو آپ کی کمی ہو رہی ہے, وہ ان سے لے لیا کریں, خود اپلائی کریں. صحیح ہے. ورنہ ایجنٹ آپ سے پیسے لے گا, اس کو تو کام اپنی کنسلٹنسی کے اور آپ کا کام ہوگا نہیں. سو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کا بتایا, کون کون سی کنٹریز ہے جہاں پہ ابھی ڈیجیٹل نومیڈ ویزا دے رہا ہے؟ یار دنیا میں آلموسٹ 50% کنٹریز ڈیجیٹل نومیڈ ویزا دے رہی ہے. اچھا, آلموسٹ 200 کنٹریز اگر دنیا میں ہے نا, تو 100 کنٹریز کسی نہ کسی طریقے سے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا دے رہی ہوں گی. ٹاپ 5 آپشنز بتائیں, ریکوائرمنٹس بتائیں, انکم کیا ہونی چاہیے؟ ٹاپ 5 آپشنز میں اگر ہم بتائیں نا, تو اس میں لازمی بات ہے لوگ تھوڑا سا یورپین کنٹریز کو پریفر کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لانگ ٹرم میں نا
کنورٹ ہو جاتی ہے پی آر میں اور سٹیزن شپ میں. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر ہم جیسے مالٹا بھی دے رہا ہے لیکن مالٹا جو ہے نا وہ پی آر میں نہیں کنورٹ ہوتا, سٹیزن شپ میں نہیں. اس 4 سال کے لیے دے گا, 4 سال کے بعد ختم. اس کے علاوہ جو ہے لیٹویا بھی دیتا ہے 2 سال کے لیے صرف, اس میں فیملی بھی انکلوڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم وہ والا آپشنس لوگ کنسیڈر کرتے ہیں جس میں پی آر اور پاسپورٹ تک بات جاتی ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی یورپین کنٹریز کو بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں ہمیں میرے خیال سے 1-2 ساؤتھ امریکن کنٹریز کو بھی ایڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں بھی یہ والے آپشنس ہے. ویسے تو دبئی بھی دیتا ہے, ملیشیا بھی دیتا ہے, انڈونیشیا بھی دیتا ہے, لیکن وہ پی آر میں یا پاسپورٹ میں نہیں جاتے ہیں. تو اس میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ کون سا کنٹری جو سب سے اچھا رہے گا, تو پہلے نمبر پہ اسپین. اچھا. ہاں. کتنی ریکوائرمنٹس ہے اس کی 3,000 یورو. ویسے تو ہے 2,400 اراؤنڈ, لیکن 3,000 ہو تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. آپ کی سیلری آنی چاہیے. آپ کی سیلری آنی چاہیے. ریموٹ ورک سے, ریموٹ ورک سے مراد کہ کسی کمپنی کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہو, ٹھیک ہے, جس میں لکھا ہو کہ اس بندے کو ہم 3,000 یا 4,000 یا جتنا بھی ہے اچھا, وہ ہم پے کریں گے منتھلی, اور یہ ریموٹلی کام کر سکتا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے بینک کے اندر آپ کے پیسے آنے چاہیے کم از کم 3 مہینے, اور آپ جو ہے ایگریمنٹ 3 مہینے کا اسٹیٹمنٹ, اور اس کمپنی کا ڈاکومنٹ کہ وہ کمپنی 1 سال پرانی ہو. یہ بھی ایک ضروری ریکوائرمنٹ ہے. اور اس ویزا کی سب سے اچھی بات یہ ہے, اس لیے میں پہلے نمبر پہ رکھا ہے, کہ یہ آؤٹ سائڈ بھی اپلائی کر سکتے ہو اور ان سائڈ اسپین بھی اپلائی کر سکتے ہو. ایون کہ اگر ان سائڈ اپلائی کرو گے تو 3 سال کا ملے گا آپ کو کارڈ. اچھا. باہر سے اپلائی کرو گے تو 1 سال کا کارڈ ملے گا. سال بعد رینیو ہوتا ہے؟ بالکل رینیو ہوتا ہے. یہ تو لانگ ٹرم ہے نا, پی آر میں بھی کنورٹ ہو جائے گا, سٹیزن شپ میں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. اب باہر سے اپلائی کرو گے 2 پروسیس فالو کرنے پڑتے ہیں نا. پہلے کاؤنسلر پروسیس ویزا لینے کا, ڈی کیٹیگری کا, پھر دوسرا وہاں پہ امیگریشن سے کارڈ کا. وہاں پہ اپلائی کرو گے تو ایک ہی پروسیس فالو کرنا ہوگا. اچھا. وزٹ ویزا پہ لیکن آپ کو وہاں پہ لیگل ہونا چاہیے, اسپین میں آپ کو ہونا چاہیے اپلائی کرنے کے لیے, کوئی بھی کنٹری کا شنگن ویزا ہو. تو یہ پہلے نمبر پہ میں رکھوں گا اس کو. سیکنڈ نمبر پہ ہم رکھیں گے پرتگال کو. اسٹل بہت وہاں پہ مشکلات آ گئی ہے, لیکن اسٹل ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ایزی ہے. 2 سال کا TRC ملتا ہے, لیکن وہ باہر سے اپلائی کرنا ہوگا, اندر اپلائی نہیں کر سکتے. اچھا. اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے سیلری؟ اس کی 3,500. 3,500. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے. صحیح ہے. اور 1 سال کا خرچہ آپ کے پاس, جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ 1 سال کا خرچہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. صحیح ہے. 10-12,000 یورو. تیسرے نمبر پہ ہم اس میں رکھیں گے اٹلی کو. ٹھیک ہے. اٹلی میں اس لیے تیسرے نمبر پہ رکھ رہا ہوں کہ اس کا بھی ود ان کنٹری بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو وزٹ ویزا پہ آ کے. اچھا. 1 سال کا ملے گا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا. اس کی بھی ریکوائرمنٹ 3,000 یورو ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم موو کریں گے ساؤتھ امریکن کنٹریز میں. تو ساؤتھ امریکن کنٹریز میں برازیل بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ریکوائرمنٹس جو ہے $1,500 ہے. $1,500 ہے. تو وہ بھی ڈیجیٹل نومیڈ ویزا دیتا ہے. اور برازیل میں 4 سال بعد آپ پاسپورٹ لے سکتے ہو. یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان سے؟ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں, ہر جگہ سے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم رکھیں تو فرانس کو بھی رکھ سکتے ہیں یورپ میں, یا ساؤتھ امریکن کنٹریز میں اگر ہم بات کریں تو پھر ارجنٹینا کو رکھ سکتے ہیں اس میں, یوراگوائے کو رکھ سکتے ہیں, میکسیکو کو رکھ سکتے ہیں. یہ ساری کنٹریز ڈیجیٹل نومیڈ ویزا دیتی ہے. تو یہ کمبائنلی ان کنٹریز کا بھی کیا جا سکتا ہے. پروسیس تھوڑا لینتھی ہوتا ہے اگر آپ باہر سے اپلائی کریں گے, لیکن ایونچولی آپ کو مل جاتا ہے ویزا. تو ڈیجیٹل نومیڈ کے لیے یہ کنٹریز اس صورت میں اچھی ہے اگر وہ پاسپورٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں, پی آر کی طرف جانا چاہتے ہیں. اگر لائف سٹائل کی طرف دیکھا جائے, یعنی کم خرچے والے اور تھوڑا سا مطلب بندہ پاسپورٹ کا مسئلہ نہ ہو, کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو پاسپورٹ نہیں بھی چاہیے. آپ بولو کیوں؟ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دوسرا پاسپورٹ ہوتا ہے, آلریڈی ہوتا ہے, UK, کینیڈا, ادھر ادھر. ان کے لیے سب سے میرے وہ تو چوائس ہے نا بندے کی, کہ بندہ کون سی کنٹری میں رہنا چاہتا ہے. لیکن میرے خیال سے تائی لینڈ کا جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے نا, وہ گیم چینجر ہے, بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. اچھا. 5 سال کا ہے نا وہ. 5 سال کی. اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے؟ اس کی ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ بس آپ کے پاس کانٹریکٹ ہو ڈیجیٹل نومیڈ کا, ریموٹ ورک کا. اچھا. اور اس میں انہوں نے نہیں لکھا کہ منتھلی کتنی انکم ہے, یہ نہیں ڈالا ہے. اچھا. لیکن بینک کے اندر آپ کے پاس 5 لاکھ بات ہونی چاہیے. وچ از اراؤنڈ کتنے؟ آئی ڈونٹ نو. یہ 8.5 روپے کا بات ہے نا. 8.5 کر لو.
یہ تقریباً میں 40 لاکھ بن جائے 40 لاکھ روپے ہونے چاہیے. 40 لاکھ آپ کے بینک میں ہونی چاہیے. بینک میں ہونے چاہیے. بس that's it. وہاں پہ آ جاؤ تو آپ ڈال دو اسی ٹائم بینک. تو بینک میں کس طرح آپ شو کرو جب آپ وہاں پہ آ جاؤ کیا مطلب؟ نہیں تھائی بینک میں ہونے چاہیے یا پاکستانی؟ یہ ایکول ٹو 5 لاکھ بات آپ کی لوکل کرنسی لوکل میں ہونے چاہیے. ویزا اپلائی کرنے کے لیے چاہیے نا. اچھا تو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا پہ آپ وہاں کام وام نہیں کر سکتے؟ ڈیجیٹل نومیڈ پہ کسی بھی کنٹری میں کام نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی ڈیجیٹل کام ہے نا, تو آپ وہ کام ادھر کرو گے. لوگوں کو تو اس لیے چاہیے اٹس اے گیٹ وے کے چلا جائے. گیٹ وے میں بھی یوز کر سکتے ہو. انیشلی جو آپ کو مل جائے اس پہ آپ رہو, بعد میں آپ چینج کر دو رینیول کے ٹائم. اگر آپ بزنس پہ وہ کرتے ہو یا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جاب پہ کرو تو کر سکتے ہو. سو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا اگر آپ کے پاس ہو تھائی لینڈ کا, وہاں سے آپ یو آر ریزیڈنٹ رائٹ, تو آپ وہاں سے کہیں اور بھی اپنے جانا ہو تو ویزا اپلائی کرنے کے لیے پاکستان تو نہیں آنا پڑے گا, وہیں سے آپ اپلائی کر سکتے ہو. آپ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہو. پھر اسی طرح انڈونیشیا کا ہے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا, بڑا سال کا ہے, رینیو ہوتا ہے. سال کا رینیو. دبئی کا بھی ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے. دبئی کی لیکن ریکوائرمنٹ $5,000 ہے. اچھا پر منتھ. ٹھیک ہے. اچھا انڈونیشیا کی بھی 5,000 ہے. اوکے ہاں صحیح ہے. اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں, جن کے سروسز دیتے ہیں؟ ہم جو کام کر رہے ہیں, ایک تو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا بھی ہم کر کے دے سکتے ہیں کلائنٹس کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے پیسیو انکم ویزا بہت اچھا رہتا ہے. واٹ از پیسیو انکم ویزا؟ پیسیو انکم ویزا اس طرح ویزا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے, اس کی انکم آ رہی ہے پیسیولی. ایک ایکٹیو انکم ہوتی ہے, ایک پیسیو انکم ہوتی ہے. ایکٹیو انکم وہ ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے ڈیلی بیسس میں, آپ کی انوالومنٹ ضروری ہوتی ہے. مثلاً وہ کوئی آن لائن شاپ بھی ہو سکتا ہے, ای کامرس ہو سکتا ہے, آپ دکان کھولی ہوئی ہے آپ نے کنسلٹنسی کھولی ہوئی ہے. جب آپ سروس دیں گے تو پیسہ ملے گا. ٹھیک ہے. پیسیو انکم وہ انکم ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں آپ کہیں بھی ہو, آپ سوئے ہو, جاگے ہو, اس میں سب سے بڑا ایگزامپل ہے رینٹ. اچھا. گھر آپ کا اپنا ہونا چاہیے, اس کے ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے کہ گھر آپ کا اپنا ہے, آپ اونر ہو. پھر آپ نے کسی کو کرائے پہ دیا ہوا ہے, اس کا ایگریمنٹ, رینٹل ایگریمنٹ, وہ پیسے آپ کے بینک میں آ رہے ہو ہر مہینے. اب یہ پراپرٹی تو آپ کی ہے, آپ لندن میں ہو, امریکہ میں ہو, پراپرٹی میں رینٹ تو آئے گا اگر اس میں ٹیننٹ ہے. اس کو بولتے ہیں پیسیو انکم. دوسری پیسیو انکم یہ کہ آپ نے بینک میں پیسے ڈپازٹ کیے فکسڈ سیونگ اکاؤنٹ میں, ایف ڈی ہے. اب اس میں کیا ہے کہ پیسے اونرشپ آپ, کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں تو آپ اونر ہے اس کی, اور انٹرسٹ آ رہا ہے اس پہ, تو یہ بھی پیسیو انکم ہے. اچھا. تیسری پیسیو انکم اس صورت میں ہوتی ہے آپ نے کمپنی کے شیئرز خریدے ہیں اور ان کمپنی جو آپ کو ڈیویڈنڈز دیتی ہے. اچھا. اور چوتھی ایگزامپل ہے آپ نے سافٹ ویئر بنا لیا, اب سافٹ ویئر کی کاپیز بک رہی ہے, ایک بار بن گیا اس میں یوٹیوب کو بھی ڈال سکتے ہو, یعنی اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی. اچھا, یعنی کہ آپ کی ویڈیوز پیسے کما کے دے رہی ہیں آپ کو, آپ کہیں بھی ہو, پرانے والی ویڈیوز. اچھا, مطلب ان ویڈیوز کے لیے اس کو انٹلیکچوئل پراپرٹی کہتے ہیں. انکم کتنی ہونی چاہیے؟ اب اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. اسپین جو ہے 2500 یورو مانگتا ہے, پرتگال 1000 یورو مانگتا ہے. ٹھیک ہے. فرانس جو ہے 1500 یورو مانگتا ہے. یہ 3 کنٹریز بڑے مشہور ہے اس حوالے سے. اٹلی بھی دیتا ہے پیسیو انکم ویزا 3500 یورو پہ. گریس بھی دیتا ہے. ساؤتھ امریکن کنٹریز دیتے ہیں. برازیل جو ہے آپ سے 2000 مانگتا ہے. ارجنٹینا بھی 2000 مانگتا ہے. یوراگوئے بھی 2000 مانگتا ہے. تقریباً ان کا اسٹینڈرڈ سیم ہے. پھر کوسٹاریکا اور پاناما 1500. ناٹ بیڈ. تو یہ پیسیو انکم جو ہے یہ وہ ویزے ہیں. میں نے خود پیسیو انکم ویزا لیا. آپ نے D7 پرتگال کا لیا آپ نے؟ ترکی سے تھی. اور میری انکم بھی نہیں تھی اتنی. میں نے ان کو شو کیا 1000 یورو اور ریکوائرمنٹ تھی 2000 یورو, کیونکہ میں نے فیملی کے ساتھ اپلائی کیا. تو فیملی کے ساتھ کتنا چاہیے ہوتا ہے؟ 2000 چاہیے نا, مطلب 1000 آپ کو اکیلے چاہیے. فیملی کے 4 ممبر ہے تو 25%. تو پرتگال کے 2000 یورو ہے فیملی کے ساتھ. اکیلے بندے کا 1000 یورو آپ کی منتھلی انکم ہونی چاہیے. اور یہ ہسٹری کتنے ٹائم کی چیک کرتے ہیں؟ آئیڈیلی 6 مہینے کی ہو تو بہتر ہے. 6 مہینے کی. ویسے 3 مہینے کم از کم ہونی چاہیے. 3 مہینے کی اگر آپ ہے تو یو آر گڈ ٹو گو, آپ اپلائی کر سکتے ہو 3 مہینے پہ. اچھا, تو یہ سروسز بھی آپ دیتے ہو؟ یہ بالکل. بھائی آپ نے اگر ان کی سروسز لینی ہے میرے تھرو, تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے, میں آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ. میں کمیشن دوں گا. نہیں بھائی, یہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے. ہاں ایسا نہ, میرے دوست ہیں نا, تو ہم تمہیں کام کر کے دیں گے. مجھے کام کر کے میں تو اتنے ویزا ریجیکٹ ہوئے, میرا تو دل ہی نہیں کرتا. یہ ویزا ریجیکشن میں پی ایچ ڈی ہے بھائی. ہاں بھائی, میری پی ایچ ڈی. اتنے ویزا ریجیکٹ ہوئے, میری آدھی انکم ویزا کاؤنسلرس کے پاس جاتی ہے. اس کے لیے ایک ورڈ بھی ہوتا ہے. کیا؟ پنوتی. اچھا خاصا کام چل رہا ہوتا ہے, ویزا اپوائنٹمنٹس مل رہے ہوتے ہیں. جب میں اپلائی کرنے لگ جاتا ہوں سب بند ہو جاتا ہے.
ریحان بھائی کہتے تھے نا آپ کو اگر یاد ہو, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ویزا ریجیکشن میں, لیکن مسئلہ یہ کہ ان کی پھر لگے بھی ہے. ہاں لگ جاتا ہے. اچھا ابھی آپ کی ریجیکشن میں تو پی ایچ ڈی ہو گئی ہے, لیکن وہ لگنے والی پی ایچ ڈی کا ہمیں انتظار ہے. مجھے لگتا ہے نا, میری جو آبزرویشن ہے, ویزاز آپ کو لگتے ہیں جب آپ کی عمر نا 30s میں جاتے ہیں. اب آپ آگے ہیں 30s میں. 20s میں ینگ لونڈوں کو کوئی ویزا نہیں ملتا, اور اسپیشلی اچھے ڈیولپڈ کنٹریز کا تو نہیں ملتا, خاص کر آج کل. اور اس کی وجہ یہ ان کو پتہ ہے اس نے آ کے واپس جانا ہی نہیں ہے. اچھا ابھی آپ نے پہلے ذکر کیا پاکستانی پاسپورٹ کمزور ہوا. یار لٹرلی میں پرانے زمانے کا دیکھ رہا تھا, تو اتنا پرانا بھی نہیں, 2010 سے پہلے دیکھ رہا تھا, پھر 2005 سے پہلے دیکھ رہا تھا. ہانگ کانگ کا ویزا نہیں چاہیے تھا, سنگاپور کا ویزا نہیں چاہیے تھا, ساؤتھ کوریا کا ویزا نہیں چاہیے تھا, جاپان کا ویزا نہیں چاہیے تھا, جارجیا کا ویزا نہیں چاہیے تھا پاکستانی پاسپورٹ پہ, موروکو شروکو یہ ادھر ادھر یہ تو کسی کا بھی نہیں چاہیے تھا. یہ 2007 سے پہلے 2010 سے پہلے. کیونکہ وہ جو کنٹریز ویزا وہ لگاتی ہے نا ریکوائرمنٹ کی ویزا چاہیے, تو وہ میں لسٹ دیکھ رہا تھا کہ کس کنٹری کے لیے ویزا انہوں نے ریکوائرڈ کر دیا, کس کے لیے ختم کر دیا. اس میں پاکستان کہہ رہا تھا کہ 2010 میں, کوئی کہہ رہا 2008 میں, 2009 میں, 2011 میں, 2012 میں. یہ وہ جو ٹیررزم کی ایک ویو آئی تھی نا, یہ اس کے بعد میرے خیال سے 2008 اور 9 میں جو سوات پہ قبضہ ہوا, وہ بھی ہوا ہے, لیکن لوگوں نے اوور اسٹے کیا ہے نا یار, لوگوں نے بہت زیادہ اوور اسٹے کیا ہے کنٹریز میں جا کے, سلپ ہونا شروع ہو گئے. آپ پچھلے 10-15 سال کی ہسٹری اٹھاؤ نا, پاکستان میں ایجنٹوں کا بہت بڑا ویو آ گیا, صحیح ہے, اور لوگوں کا یہ کریز آ گیا کہ بھائی یہاں سے نکلو. مطلب بھاگنا کیوں ہے یار اتنا, کب تک بھاگو گے؟ زندگی نام ہی بھاگ دوڑ کی ہے. پیدا ہوتا ہے بندہ تو بھاگنا دوڑنا سیکھتا ہے, وہ بھاگنا دوڑنا سیکھتا ہے. اپنے ملک میں بھاگو نا, اپنے ملک میں بھاگو. اگر کراچی میں مسائل, اسلام آباد بھاگو, لاہور بھاگو, گلگت چلے جاؤ, باہر کون سے وہاں پہ یار. آپ خود کب موو ہو رہے ہیں پھر یہاں واپس بچوں کے ساتھ؟ ہاں دیکھو میں تو اس چیز کے لیے, آپ کو بھی پتہ ہے, میں کبھی زندگی میں پیسہ میں نے یہاں پہ کماتا تھا, اچھی لائف گزارتا تھا, بڑی زبردست لائف گزارتا تھا. جو لوگوں کا جو وہ ہے اس کے لیے میں کبھی باہر گیا ہی نہیں ہوں آج تک. اچھا. اور مجھے ابھی بھی پاکستان آ کے اچھا لگتا ہے. یورپ کے آپ کو پتہ ہے کتنے میں آپ کو وہ اصل میں پاکستان میں دیکھو, آپ نے دانتوں کا علاج کرانا ہے باہر بہت مہنگا, ادھر سستا ہو جاتا ہے. آنکھوں کا کرانا ادھر سستا ہو جاتا ہے. ہر چیز پیڈی کیور, مینی کیور, مساج, ایوری تھنگ باہر مہنگا, یہاں سستا. جب آپ یہاں پہ بن جاؤ, آپ کا یہاں پہ سیٹل ہو جاؤ صحیح طریقے سے, صرف آپ کو پاسپورٹ لینا ہے تو پاسپورٹ کے لیے پھر پاسپورٹ لے لو. اچھا یہ بتائیں نا, لوگ کہتے ہیں یار باہر بندہ شادی کرے گوری کے ساتھ اور پاسپورٹ لے لے اور سٹیزن شپ لے لے اور پی آر لے لے. جی جی جی, یہ والے اسکیم آئے کبھی آپ کے سامنے, یا مطلب لیجٹ کیسز؟ اس میں لیجٹ بھی آئے ہیں اور اسکیم بھی آئے ہیں. اچھا کس طرح لڑکیوں نے پیسے کھائے ہیں لوگوں سے. اچھا یہ بتائیں کون سی بلیک میل بھی کیا. اچھا کون سی کنٹریز میں بولتے پاسپورٹ کینسل کروا دوں گی. اچھا اگر پیسے نہیں بھیجے تو. اچھا ہونا سیریس. پولینڈ میں مجھے بندہ ملا ہے. سیریس نوٹ لائک نہیں, یہ ریئل ہے, ریئل ہے, سیریس نہیں, ریئل ہے. برازیل میں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, پولینڈ میں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اچھا پولش لڑکیوں نے کیا ہے. اچھا پہلے شادی کی, ان کو پاسپورٹ ملا, ہسبینڈ پیپر میرج. اچھا پیپر میرج. تو پیپر میرج پہ بہت پاکستانی نے پاسپورٹ لیے. ابھی تو سارے گوروں کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی چیز ہوتی ہے. ہمارے لوگوں نے گوروں کو الرٹ کر دیا. گورے تو بڑے سادہ زندگی گزارتے ہیں. گورے پریشان ہو گئے کہ یار یہ کون سی مخلوق ہے, ہمارے ذہن میں یہ چیز کیوں نہیں آئی کبھی. اچھا مطلب اس طرح کے جگاڑ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہاں کدھر کس طرح کوئی کہانی شانی سنائی؟ نہیں, اوریجنل بھی ہوتا ہے. اگر دیکھو شادی جو ہے میرے خیال سے تو لڑکی کے ساتھ کرنی چاہیے جو آپ کو اس کے ساتھ لڑکی سے ہی کرتے ہیں. کیوں؟ اچھا لڑکے سے بھی کر سکتے ہیں نا. لڑکی لڑکے سے بھی کر سکتی نہیں, لڑکا لڑکے سے بھی کر سکتی ہے. اچھا اس میں کیا بات ہے؟ اس کرسی پہ جو بھی آتا ہے وہ یہی باتیں کرتا ہے. شیر افضل مرواتا ہے تو وہ بھی یہی بات کر رہا تھا. نہیں, لڑکا لیگلی لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے, اس پہ آپ کو پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے. اچھا اس میں بھی مل جاتا ہے تو لیگل میرج ہے نا یار. اچھا شادی ہوتی چاہے لڑکے سے چاہے لڑکے سے ہو. کیونکہ برازیل میں بھی میں گیا تھا, برازیل میں ساؤ پاؤلو سٹی میں گھوم رہا تھا. میں آپ کو سچ یہ مت بتانا کہ پاکستانی مردوں نے مردوں سے شادی کی ہے. نہیں, پاکستانی میں نے نہیں دیکھا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. لٹرلی دنیا میں فرسٹ ٹائم میں نے ایک ایسا کنٹری دیکھا میرے بھائی کہ وہاں پہ جو کپلز جاتے ہیں نا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے, وہ لڑکے زیادہ تھی, لڑکیاں کم تھیں. اچھا میں اگر 7 کپلز دیکھتا تھا لڑکے ہوتے تھے, 3 لڑکیاں لڑکے کے ساتھ یہ کپل جو ہوتی ہے. تو برازیل کے اندر تو بہت کامن ہے, ارجنٹینا, یوراگوائے وغیرہ میں لڑکے سے شادی کرنا. اچھا اب ہم اصل ٹاپک پہ واپس آئیں.
تو جتنے بھی کنٹریز ہے دنیا میں پاسپورٹ کے حوالے سے وہ فیملی ریلیشن شپ کے بیس پہ پاسپورٹ آسانی سے بھی دیتی ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے اور زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہوتی. کیونکہ اس کی مین ریزن ان کا بیسک لا ہوتا ہے, کیونکہ لا کے اندر جو ہے نا اس کے لیے بہت فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے, آسانی رکھی گئی ہے, اور گورنمنٹ کو کہا گیا ہے کہ فیملی کے معاملے میں آپ نے اپنی سختی نہیں دکھانی ہے. ان کے وہ ملک اور اگر اس کی پالیسی سخت بھی ہے, اچھا, لیکن فیملی کے معاملے میں آپ نے اس چیز کو درگزر کرنا ہے, اور اس کو عدالت میں نہیں آنی چاہیے یہ بات کہ ایک بندے نے شادی کی, اس کا پاسپورٹ رکا ہوا ہے, وہ شادی کی ہے, اس کا بچہ پیدا ہوا ہے, جیسے برازیل وغیرہ میں جو کنٹریز ہے وہاں پہ بچہ آپ کا پیدا ہو جائے پھر نہیں روک سکتے آپ کو کسی بھی صورت میں. ان کو پتہ ہے کہ یہ وی آر باؤنڈ بائی دا لا, بائی دا لا آف دا لینڈ ان دا بیسک لا, فنڈامنٹل لا جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ امیگریشن لاز تو فنڈامنٹل لاز نہیں ہے نا, وہ تو گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں بیسک رائٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. صحیح ہے. تو ایک آپ کا بچہ پیدا ہو جائے کہیں پہ اور ایک آپ شادی کر لو, اس صورت کے اندر جو ہے پھر ان کی لاس بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں. نارملی اگر آپ کسی کنٹری میں 10 سال بعد, ہم اگر اسپین کی مثال لے لیں, اگر آپ نارملی وہاں پہ نیچرلائزیشن 10 سال بعد ہے, شادی کے بیس پہ 1 سال بعد ہے. اچھا, نائس. اٹلی میں 2 سال بعد ہے شادی کے بیس پہ, پرتگال میں 3 سال بعد ہے, اور لازمی بات ہے آپ کا اسٹریٹ فارورڈ ہوگا ترکی میں بھی 3 سال بعد ہے, ویسے 5 سال بعد ہے, اور اس پہ لمبا ٹائم لگے گا, شادی کے بعد 3 سال بعد ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ وہاں انٹیگریٹ ہوئے ہو تھوڑے بہت, اور زبان آنی چاہیے, اور آپ کی مین چیز یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ جینون ہو. کیونکہ لوگوں نے فراڈ بہت کیا نا, یہ ہم نے جو بات کر رہے تھے پیپر والا, یہ لوگوں نے بہت کیے. تو یہ برازیل میں بہت ہو رہا ہے, میں نے سنا ہے. اور تو اس لیے جو ہے نا لوگ وہاں کی امیگریشن اتھارٹیز جو اس کا پتہ ہے, تو اس لیے اس کی اسکروٹنی بہت سخت کرتے ہیں. اچھا, یہ بٹا دونوں سے سوال کرتے ہیں الگ الگ روم میں بٹھا کے. اچھا, کہ آپ پہلی بار کیسے ملے تھے, کیسے ملے, کہاں ملے, اس کو یہ پسند ہے, اس کو یہ کافی جانچ پڑتال کے بعد جو ہے ان کو پھر یہ چیز ملتی ہے. اور اس میں برازیل میں ابھی پیپر میرج کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ وہ نیا ڈیسٹینیشن ہے پیپر میرج کے لیے. پہلے اس کا ایپک سینٹر جو ہے وہ یورپ تھا. یورپ میں UK, پولینڈ, یہ سارے لوگ پیپر میرج کرتے تھے. اور میں جو آپ کو کہانی سنا رہا تھا, پولش لڑکی نے شادی کی تھی کسی کو اسی طرح امیگریشن کے لیے, UK میں امیگریشن کے لیے. اچھا, اور وہ بلکہ ہمارا دوست ہے, نام تو نہیں لیں گے کیونکہ ان کا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن پولش لڑکی سے اس نے شادی کی تھی, وہ پولش لڑکی بھی UK کی سٹیزن تھی. اچھا, اور یہ پاکستانی تھا وہاں پہ UK میں. اچھا, اور یہ اسٹوڈنٹ کرتے ہیں زیادہ, اسٹوڈنٹ میں پھر نہیں بنتا بات نا, تو پھر وہ شادی پیپر میرج کر لیتے. ابھی تو نہیں ہو رہا, یہ پرانی بات ہے تھوڑی. اچھا, تو وہ کہتا تھا کہ وہ پاسپورٹ ملنے کے بعد کی بلیک میل کرتی تھی اس کو, وہ پیسے لیتے تھے, پیسے لیتی تھی. اس نے بولا میں کیس کر دوں گی, وہ بولوں گی اس نے پیک میرج کیا ہوا تھا میرے ساتھ. تو یہ حال ہے. وہ میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی نا, وہ برازیل والی جو ایک کہانی تھی, کون سے ملک کا شہری تھا میں نہیں بتاؤں گا. اس میں یہ تھا کہ یہ گیا ایک کلب میں, تو کلب میں اس کو لڑکی ملی. 20 سے آتا ہے ملک ہے نا, کلب میں گیا, کلب میں وہ لڑکی ملی اسے. کہانی کے آخر میں لوگوں کو خود سمجھ آ جائے گا کون سا ملک تھا. تو کلب میں گیا, لڑکی ملی. اب لڑکی شی واز آلریڈی پریگننٹ, بیکاز وہ کسی سے ملی تھی آلریڈی. تو اس لڑکی نے اس سے کہا کہ آئی ایم آلریڈی پریگننٹ اور میرا بچہ آنے والا ہے. تو اس کے ذہن میں فوراً آئیڈیا آیا کہ پاسپورٹ تیار ہے, 9 مہینے بعد پاسپورٹ میرا باہر آ جائے گا, کیونکہ وہاں سال بعد مل جاتا ہے نا بچے پہ. تو اس نے کہا کہ تم یہ ہم شادی کر لیتے ہیں, آئی ول اڈاپٹ دس کڈ, اور یہ میرا بھی بچہ آپ کے ساتھ, اور وی ول لیو ٹوگیدر. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے 8-9 مہینے خرچہ کیا اس کے اوپر, پیسے ویسے لگائے, ہسپتال سارا سب کچھ. اب بچہ پیدا ہو گیا. تو یہ جس طرح ہمارے یہاں نادرا ہے نا, اس طرح وہ ادھر گیا رجسٹریشن سینٹر میں کہ بھائی میں اپنا PR اسٹیٹس چینج کروں کہ میرا بچہ ہے یہاں پہ. تو جب وہ افسر نے دیکھا کہ بندے کا رنگ, بچے کا رنگ اور عورت کا رنگ یہ میل نہیں کھا رہے تھے آپس میں, کہ مطلب یہ بچہ جو ہے نا لگ نہیں رہا کہ اس کا بچہ ہے, مکس بھی نہیں لگ رہا تھا کسی طرح. بٹ خیر ڈاؤٹ ہوا اس کو, کیونکہ یہ جس طرح آپ نے کہا نا ریڈ اس پہ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے چند کنٹریز کو. تو اس نے کہا آپ DNA ٹیسٹ لیا, وہ کر دیں گے آپ کا رجسٹرڈ. اس کو بھیجا اپنے سرکاری اسپتال میں. DNA جب اس کا وہ پتہ چلا اس کا بچہ نہیں ہے. تو برازیل میں یہ نا کہ وہ سٹار لگاتے ہیں سسٹم کے اندر آپ کے ساتھ. امریکہ میں بھی یہی سٹار لگا کے اس سے کہا آپ جاؤ آپ کا ہو جائے گا. سٹار لگا کے چھوڑ دیا. پھر اس کو بعد میں پتہ چلا کہ ستارہ امتیاز دے دیا, ستارہ عقل کہ آپ نے عقل استعمال کی اور ہم نے آپ کے ساتھ عقل استعمال کی. یہ والا سین ہے. تو اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں. ابھی میرے خیال سے DNA کی ریکوائرمنٹ بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے نا مارکیٹ میں, کہ کرتے ہیں کنٹریز. اچھا, یہ
ابھی خیر اس واقعے سے تو میں ریلیٹیولی بات نہیں کروں گا، لیکن جو یہ امیگریشن ساؤتھ ایشینس کے حوالے سے جو پیپر میں 2 نمبریاں ہوتی ہیں نا کاغذوں میں اس وجہ سے ہمارے لوگوں کے اوپر جو ہے یہ اسٹرکٹنس ہے. کاغذوں کے اندر 2 نمبر کاغذ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں. انگریزوں کے ملکوں میں ویسٹرن ورلڈ جو ہے، سیکولر ورلڈ جو ہے، وہاں پہ جھوٹ جو ہے یہ بہت ایکسٹریم لیول کا گناہ ہے. اچھا، یعنی جھوٹ آپ نہیں بول سکتے. آپ جو بھی ہو، آپ کو جو بھی مسائل ہو، آپ نے کوئی جرم ہی کیوں نہیں، آپ نے قتل کیوں نہیں کیا ہوا دنیا میں، لیکن آپ سچ بتانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے چھپانا نہیں ہے. چھپائیں گے تو مسئلہ ہوگا. اور کاغذ 2 نمبر نہیں دینا ہے، اوریجنل دینا ہے. تو یہ جو مسائل ہیں نا، یہ اس میں ہمارے لوگ اس وجہ سے ریڈ لسٹ میں ہیں. اور اس میں افسوس کی بات یہ کہ پہلے نمبر پہ بنگلہ دیش ہے. اچھا، فراڈ فیک پیپرز پہ ہر قسم کا یورپ میں اور ساؤتھ امریکہ میں بنگالی نمبر 1 ہے. پھر دوسرے پہ پاکستانی دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن بنگالی سے بہت پیچھے ہے اس میں. اور یہ انڈین وغیرہ پھر نیکسٹ ہے، اس کے بعد ہے پھر انڈین، ایرانی وغیرہ. تو یہ جو چیز ہے اس کے اندر لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ. آپ اتنا گھومیں 120 ملک، تو 120 ملکوں میں کہاں کے لوگ آپ کو زیادہ ایماندار، سویٹ، اسٹریٹ فارورڈ لگے بیہیویئر وائز؟ جاپان مجھے سب سے اچھا لگا. ابھی ریسنٹلی میں گیا تھا. اچھا، لوگ بہت پولائٹ ہے، بہت ہمبل ہے، بہت وہ ہے، ڈسپلنڈ ہے بہت زیادہ. اچھا، صفائی ہے، سلو بات کرتے ہیں، سویلائز بہت زیادہ ہے. جاپان کے علاوہ اگر میں آپ کو اور کنٹریز کا بتاؤں تو سوئٹزرلینڈ کے لوگ بھی اچھے ہیں. اور اس کے علاوہ ہالینڈ کے لوگ بہت اچھے ہیں. نیدرلینڈس. ٹھیک ہے. اور پھر ساؤتھ امریکہ میں اگر ہم بتائیں تو ساؤتھ امریکہ یوراگوائی کے لوگ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. یوراگوائی کے لوگ اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہیں نا کہ کسی بات سے اگر آپ کا دل ٹوٹتا بھی ہے نا تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی. ہمارے بٹ وہ بولیں گے آپ کے آگے بہت زیادہ مطلب اسٹریٹ فارورڈ. یار اس طرح کے اسٹریٹ فارورڈ لوگ جو ہے نا دنیا کے اندر کہیں بھی اور نہیں ہوں گے. مطلب ہر کلچر کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات چھپائی جاتی ہے، تھوڑی سی بات، یار بندے کو برا نہ لگے. مثلا ایک گھر میں آپ جاتے ہو، آپ فرسٹ ٹائم کسی کے پاس جا رہے ہو، لیٹ سے ترکی میں فار ایگزامپل، تو آپ شوز کے ساتھ اندر نہیں جا سکتے. ترکی میں بڑا اسٹرکٹ رول ہے کہ شوز گھر سے باہر اتارنے ہیں آپ نے، چاہے آپ کوئی بھی ہو اور کہیں سے بھی آ رہے ہو. لیکن کبھی کبھی یہ ترکش بھی آپ کو جانے دیں گے. اگر آپ چلے گئے نا اندر تو وہ بولیں گے نیا ہے، اس کو نہیں پتہ چیز کا. یوراگوائی میں ایسا نہیں ہے. اچھا، ڈائریکٹ بولیں گے؟ ڈائریکٹ بولیں گے بھائی ادھر یہ کرنا ہے، ادھر یہ کرنا ہے. اچھا. اور یہ مسٹ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں آپ اگر کوئی خدشے کا اظہار بھی کر دینا تو اسٹریٹ فارورڈ آپ کو بتا دیں گے یہ مسئلہ ہے اور یہ نہیں ہے مسئلہ. آپ وہ ایک بندے نے جو فیک بارڈر لگایا تھا ایک ملک کا، اور اس نے پتہ نہیں کتنے لاکھ، یہ اسکیمز جو ہے نا، یہ جو امیگریشن اسکیمز ہیں نا اور ویزا فراڈ جو ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہے. اچھا، ویزا فراڈ کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ دیکھو دنیا میں یاد رکھنا کہ جب بھی لوگ ڈسپریٹ ہوں گے نا، لالچ میں آئیں گے، تو اس ٹائم بزنس بڑھ جاتا ہے ان لوگوں کا جو لوگوں سے پیسے بٹورنا چاہتے ہیں یا فراڈ کرنا چاہتے ہیں، اسکیم کرنا چاہتے ہیں. ایسے موقع پہ ان کا بزنس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کس طرح کے ٹپیکل فراڈز ہوتے ہیں ویزاز میں اور یہ امیگریشن میں؟ ویزا میں یہ فراڈ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ سبز باغ دکھاتے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کو گارنٹی دیتے ہیں. ویزا میں ایک بات آپ یاد رکھیے کہ ویزا ہو یا ریزیڈنسی ہو، اس کے اندر کبھی بھی گارنٹی نہیں ہوتی، کیونکہ الٹیمیٹ ڈیسیجن جو ہے وہ گورنمنٹ کی ایمبیسی نے یا امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے لینا ہوتا ہے. وہ الٹیمیٹ کوئی بھی ایجنٹ، کوئی بھی کنسلٹنٹ جب آپ کو گارنٹی دے گا تو یہی پہ ریڈ فلیگ آپ کا الرٹ ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈن بیس نام کا کوئی ویزا نہیں ہے. اچھا، یہ پاکستانیوں نے اپنی طرف سے ڈن بیس کیا ہوا ہے. ڈن بیس کا ویزا کوئی نہیں ہے. ایمبیسی کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ویزا کی. جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ جو سب سے بات دکھاتے ہیں. ہمارے لوگوں کا ایک ایشو یہ ہے کہ ہمارے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ پورا اس طرح پروان چڑھا ہے جہاں پہ لوگ آنیسٹ بندے کی اتنی عزت نہیں کرتے، نہ اس کی بات سنتے ہیں، نہ اس پہ اعتبار کرتے ہیں. اور ہمارے لوگ ایک نمبر کام جو ہے، آپ کسی کو بتاؤ کہ یہ پورا پروسیس بتاؤ، یہ پروسیس اسٹیپ 1 2 3 4 5 اسٹیپ پہ
آپ کو یہ مل جائے گا. یہ آپ مثلا ایک بندہ اندر گھستا ہے نا ہاسپٹل کے اندر, آپ اس کو بتاؤ کہ 5واں دروازہ جو ہے وہ وہاں پہ تمہارا بندہ بیٹھا ہوگا. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے, ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں شارٹ کٹ راستہ بتاؤ, یہ 5 کمروں سے نہیں جاؤں گا میں, مجھے ایک ایسا بتاؤ ڈائریکٹ ادھر انٹر ہو جاؤ. یہ ادھر بھی ہے. ہمارے لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں اور ہمارے لوگ 1 نمبر طریقہ نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں ہمیں 2 نمبر اس کا طریقہ بتاؤ کہ 2 نمبر طریقے سے کیسے ہوگا. تو یہ جب مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا معاشرے کا اور لوگوں کا, ڈسپریٹ ہوتے ہیں لوگ, لالچ میں ہوتے ہیں, شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں, پھر ایجنٹ لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایجنٹ یہ کہتا ہے کہ اگر میں لوگوں کو کہتا ہوں کام نہیں ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور میں سچی بات بتاؤں نا تو لوگ میری بات پہ یقین نہیں کرتے. لیکن اگر میں اس طرح بن جاؤں, سب باغ ہرے بھرے باغ دکھاؤ کہ آپ کا کام ہو جائے گا, گارنٹی سے ہو جائے گا, ڈن بیس پہ ہو جائے گا, ہر بندہ میرے اوپر اعتبار بھی کرے گا, ہر بندہ مجھے آنکھ کے بند کر کے پیسے بھی دے گا. اب ایجنٹ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ڈن بیس پہ ہو جائے گا. اور ایجنٹ لوگ پھر ایک اور ٹرکی, اور یہ سارے ٹرکس جو ہے نا بندے کے مائنڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, سائیکالوجی ہوتی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کو ڈن بیس پہ میں ویزا لے کر کے دوں گا, آپ سے میں 20 لاکھ دوں گا یا 10 لاکھ بھی لیتے ہیں, کوئی 20 50. میں نے ایک بندہ دیکھا ہے ابھی انڈونیشیا میں مجھے ملا, اس نے 95 لاکھ روپے ابھی تک, کیونکہ ایجنٹ نے اس سے ٹکڑوں میں نا انسٹالمنٹ میں پیسے لیے, تو 95 لاکھ تک بات. کہاں تک جانے کے لیے؟ US ویزا لگانے کے لیے, وزٹ ویزا. وہ تو انٹرویو پہ ہوتا ہے. 95 لاکھ اس بندے کی, اس نے ایجنٹ نے اس کی شادی کروائی انڈونیشیا میں. صحیح ہے نا, اس کو بولو تم ادھر شادی کرو, ادھر سے تمہارا کام ہو جائے گا. پہلے پاکستان میں اس کو پیسے لے کے پھر اس کو انڈونیشیا بھیجا, وہاں کا ویزا لیا. انڈونیشیا کا ویزا تو ایزلی ملتا ہے, وہاں کا ویزا لے جا کے اس کو بولا ادھر شادی کرو, پیپر میرج, شادی کروائی اس کی. پھر اس کو بولا وہاں سے تمہارا ویزا لگے گا, وہاں سے ریشو اچھی ہے. کرتے کرتے وہ بندہ مجھے ملا وہاں پہ ایک شاپنگ مال میں, اس نے مجھے کہا کہ میرے 95 لاکھ خرچ ہو چکے ہیں وزٹ ویزا کے چکر میں, اب میں کیا کروں. تو میں نے کہا یار اب کیا کرو, اب تو ٹرمپ آ گیا ہے, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, تو معاملہ اور خراب ہے. وہ تو خود جو ہے ادھر آلریڈی اس کو نکال رہا ہے. تو میں نے کہا یار خود کرو, یہ ساری چیزیں خود کرو, کیوں اتنے پیسے تم نے ضائع کیے. میں نے کہا 95 لاکھ میں تو تمہیں وہاں پہ بزنس ویزا مل جائے گا, E2, اگر تھوڑا سا اور پیسے ملا, بزنس اپنا بزنس کھڑا کرو اور لیگلی رہو. وزٹ ویزا پہ ویسے ہی جا کے اپنے تمہیں اسکپ ہو جانا ہے, اسے اچھا ہے کہ اس پہ. اب کیا ہے کہ جو ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ 15-20 لاکھ روپے یا 10 لاکھ جو بھی ہوتے ہیں, بندے کو بولتے ہیں کہ یہ آپ کو ہم لگا کے دیں گے گارنٹی کے ساتھ, ڈن بیس پہ. اپنی طرف سے اصطلاح انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اس کو بولے اس میں آپ 3 لاکھ پہلے دے دو, 7 لاکھ ویزا لگنے کے بعد دے دو. تو بندے کا مائنڈ ٹریک کر جاتا ہے کہ یار یہ تو ایماندار ہے, سارے تو یہ مانگ نہیں رہا. اور بولتے کہ آپ جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ پیسے دو. کچھ لوگ ایسے بھی بولتے ہیں کہ آپ کو ویزا بھی لگا کے دیں گے, وہاں پہنچنے کے بعد کچھ پیسے دینے ہیں. اس میں بھی لوگ بولتے ہیں یار سارے تو ابھی نہیں مانگ رہا, 3 لاکھ ویزا سے پہلے مانگ رہا ہے, 7 لاکھ ویزا کے بعد مانگ رہا ہے, اور 10 لاکھ آخر میں مانگ رہا ہے جب میں وہاں پہنچ جاؤں. یہ تو سیف طریقہ ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو فیک ویزے بھی لگتے ہو, ایئرپورٹ پہ پکڑے جاتے ہیں. پھر ادھر ڈیٹا نہیں ہوتا, سسٹم ڈیٹا نہیں ہوتا, کیونکہ ابھی تو بڑا ماڈرن ہو گیا سسٹم, اپڈیٹڈ ہو گیا ہے. اب ایک بندے نے آپ سے 3 لاکھ روپے لیا, جو کہ یو تھنک اٹس ناٹ اے بگ اماؤنٹ, رائٹ. تو اس نے لیا 3 لاکھ, آپ کا ویزا نہیں لگا یا بندہ غائب ہو گیا, تو یہ ہو گیا فراڈ. اب کچھ ویزا کنسلٹنٹ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں, ویزا کی جو فیس ہوتی ہے 50,000, 60,000, 40,000, 30,000 جو بھی ہوتی ہے, وہ اپنے جیب سے دے دیتے ہیں. اور بندے کو بولتے ہیں کہ اگر آپ کا ویزا نہیں لگا تو آپ صرف فیس جو ہے نا وہ پے کریں گے. کتنا ہوتا ہے فیس؟ فیس مطلب 30 سے 50, 60 کے درمیان, ٹھیک, وہ پے کریں گے. یعنی بندے کے پیسے خود سے جیب سے دیتا ہے, لیکن وہ بھی اس سے لیتا ہے اگر ویزا ریجیکٹ ہوا. اور ویزا لگ گیا تو پہلے سے ڈن بیس کی بات ہوتی ہے کہ 10 لاکھ روپے ہوں گے. ویزا وہی نارمل. مطلب آپ نے 20 لوگ اکٹھا کیے, 20 اپلیکینٹس ہیں آپ کے پاس, سب کے آپ نے اپلائی کیے, اس میں سے اگر 5 کے بھی لگ گئے تو آپ کی لاٹری نکل آئی. آج کل زیادہ تر ایون کی ایجنٹ کو چھوڑو, جو ٹریول ایجنسی والے بھی یہ کام کر رہے ہیں. اچھا. اور وہ لوگوں کے لگ جاتے ہیں, ویزا لگ جاتے ہیں. اور اگر جیسے آپ نے بات کی نا 20 کلائنٹس میں سے 3 کے لگ گئے تو 5-5 لاکھ بھی اگر لے لیتے ہیں 15 لاکھ ہو گئے. اگر 10-10 لاکھ لیتے ہیں تو 30 لاکھ ہو گئے. تو اس کے تو پوری سال کے پیسے نکل آئے اس قسم سے جو خرچے مرچے ہیں. اسے میں نے دیکھے ادھر بہت پیسہ کمایا ایجنٹوں نے. اچھا, اسی طرح جو ہے ویزا میں یہ والا فراڈ ہوتا ہے سبز باغ کی وجہ سے. بندہ جلدی لالچ میں آتا ہے, اور لالچ کے اندر ہم جیسے بندوں پہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے جو ہم ریئل بات بتاتے ہیں. اور ہم اس کو بتاتے ہیں کہ جب تم یہ پیسے بار بار خرچ کرو گے نا تو اتنے پیسوں کا پھر بعد میں تم پاسپورٹ لے سکتے ہو. تم شارٹ کٹ کے چکر میں کہ یار ایک چیز سستی ہے,
اس میں تم $10,000 دے دیتے ہو, $20,000 دے دیتے ہو, کچھ نہیں ہو پاتا, پیسے جاتے ہیں, پھر بندہ بھول جاتا ہے اس کو کچھ عرصے بعد, پھر دوبارہ سے اس طرح کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو میں بہت جانتا ہوں, ایون دبئی میں لوگوں کے ساتھ اس طرح کے فراڈ ہوئے ہیں کہ $50,000-60,000 تک ان کے خرچ ہو گئے ہیں, کوئی ریزیڈنسی نہیں ملی. تو میں نے کہا خدا کے بندے, $50,000-60,000 تم نے خرچ کیے اس طرح ادھر ادھر میں, $1,00,000 تم دیتے لیجیٹیمیٹ طریقے سے, ڈومینیکا یا وینواٹو کا پاسپورٹ لیتے تھوڑا سا اوپر کر کے, لیجیٹیمیٹ لائف ٹائم تمہاری زندگی سیٹ ہو جاتی, ادھر کا پاسپورٹ خرید لیتے قانونی طریقے سے. اور اکثر جو یہ پیسے دیتے ہیں نا ایجنٹوں کو یا ان رجسٹرڈ لوگوں کو, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا 2 نمبر طریقے سے کام کرتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے, ڈاکومنٹ 2 نمبر طریقے سے بنا لیے, ادھر آگے پیچھے راستہ بنا لیا. اب ویزا سے ہٹ کے یہ جو امیگریشن ہے نا, اس میں بھی یہ بڑے بڑے پگلے ہوتے ہیں, فراڈ ہوتے ہیں امیگریشن میں یعنی ریزیڈنسی اور سٹیزنشپ. اچھا, مثلاً میں اس میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ابھی مجھے ایک کلائنٹ نے رابطہ کیا وینواٹو کے پاسپورٹ کے لیے, بہت میرے پیچھے پڑا ہوا تھا, کیونکہ ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ بندہ تھوڑا سا لیجیٹیمیٹ ہو, بندہ بھی مطلب ہم لیجیٹیمیٹ ہو اور کلائنٹ بھی لیجیٹیمیٹ ہو. کلائنٹ بہت زیادہ فیک کلائنٹس ہیں, اچھا, ٹائم ویسٹرز بہت زیادہ ہے, 90% ٹائم ویسٹ کرتے ہیں لوگ, صرف پوچھتے ہیں, ونڈو شاپنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 10 آپشنس پوچھیں گے, کام کچھ بھی نہیں کروائیں گے. تو ہم لوگ بھی ابھی کوشش کرتے ہیں کہ کلائنٹ کو ہم تھوڑا سا اسیس کریں کہ وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں ہے. اس کے اندر مجھے ایک بندہ بار بار رابطہ کر رہا تھا, بہت لمبا چوڑا, اس نے بہت زیادہ رابطہ کیا. پھر اینڈ میں جا کے میں نے اس سے بات کی تو اس نے بولا وینواٹو کا پاسپورٹ وہ لینا چاہتا تھا. آپ مانیں گے یا نہیں, میرے اوپر وہ اعتبار نہیں کر رہا تھا. اور ہمارے پاس جب بھی زیادہ تر کلائنٹس آتے ہیں نا, وہ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں آن لائن ڈسے ہوئے اور ہم لوگ لٹ چکے ہیں. میں نے اس کو بولا یار ہماری قسمت کیوں خراب ہے جب ہم ہمارے پاس آتے ہو. حالانکہ میرا تو اپنا ابھی تک جو میں آن لائن کام کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں 2010 سے آن لائن کام کرتا ہوں, اور یہ امیگریشن میں بھی 8-10 سال ہو گئے. میرے اوپر کوئی کمپلین کوئی نہیں نکال سکتا انٹرنیٹ کے اوپر کہ کسی کے ساتھ میں نے فراڈ کیا ہو. اور پھر ہمارا چینل ہے, ہمیں لوگ جانتے ہیں, ہماری عزت ہے, ہم ایک کلائنٹ کے لیے تھوڑی باغی. ویئر از یور آفس؟ ادھر اسلام آباد میں بھی ہم آفس بنا رہے ہیں, کراچی میں بھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی تو ہم نے صحیح پراپر طریقے سے یہ آن دا گراؤنڈ جو ہے سیٹ اپ لگانے کا فیصلہ کیا ہے. میرا مین آفس ہوگا دبئی میں, آپ کو میں نے ڈسکس کیا وہ تو ہے آپ کا, دبئی میں بھی ہے, عمان میں بھی آپ کا ہے, پاکستان میں صرف سب جگہ پہ انشاءاللہ کریں گے. ٹائم لگے گا. ہم لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ باہر کنٹریز میں ہمارا اسٹرانگ نیٹ ورک ہو تاکہ لوگوں کے کام ہو نا. آفس بنا کے ہم کیا کریں گے؟ آفس اگر میں ہر جگہ پہ بنا لوں, لوگ آئے, وزٹ ویزا کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. وزٹ ویزا کے 1,000 کنسلٹنٹ بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں. سی بی آئی کے نہیں ہے نا لوگ, سی بی آئی ہو گئے اور ریزیڈنسی ہو گئے, کیونکہ ہر بندہ سی بی آئی افورڈ نہیں کر سکتا نا. ریزیڈنسی مطلب ایک بندہ بولتا ہے میرے پاس $10,000-20,000 ہیں, میں اس میں کسی اچھی کنٹری موو ہونا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے آپشن نکالنا. پھر سی بی آئی بھی ہے. تو ایک بندہ بھی وینواٹو کے پاسپورٹ کے لیے میرے پاس آیا, اس نے بولا میں نے ایک بندے کو $1,00,000 دیا سی بی آئی کے لیے, بندے کا نمبر بند ہو گیا, وہ ابھی رو رہا تھا. اور ایک بندہ مجھے تائی لینڈ میں ملا, بینکاک میں, ابھی رمضان میں, اس کے ساتھ ترکی میں فراڈ ہوا ہے بھائی. ترکی میں کیسا فراڈ ہوا, اس نے $4,00,000 کے لیے پراپرٹی لی انسٹالمنٹ پہ, 2.5 لاکھ اس نے پے کیا اور باقی 1.5 لاکھ رہ گیا تھا. کہ وہ نہ اس ڈیولپر نے اس کو گھر دیا نہ پیسہ واپس کیا, اور اس نے بھی کیس کیا ہوا ہے. وکیل نے بھی $25,000 فیس لی ہوئی ہے. کیوں؟ ترکی میں یہ قانون ہے اور وکیلوں کا یہ طریقہ ہے کہ جتنے پیسے آپ نے ریکور کرنے ہیں نا, اس کا 10% آپ نے ان کو دینا ہے اور ایڈوانس میں پے کرنا ہوتا ہے. تو 2.5 لاکھ اس کے ڈوبے ہیں, 25,000 اس نے وکیل کو دیے. اب وکیل کیس لڑ رہا ہے 3-4 مہینے سے, اور کہہ رہے وہ لڑکی بھی جو آتی ہے جن کے اوپر الزام ہے, 2-3 خواتین ہیں, کمپنی غائب ہو گئی ہے, جس نے اس کو بیچا تھا, بینکرپٹ ہو گئی, کمپنی غائب ہو گئی. جو بندے ہیں وہ آتے ہیں, وہ انکار کرتے ہیں جرم سے. تو ایسے ملک میں بندہ جائے کیوں جہاں پہ اس طرح؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے نا, ایسا تھوڑی ہے ترکی میں, ایسا نہیں ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے ترکی کے اندر. یہ اس کے ساتھ کیوں ہوا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں ترکی میں انسٹالمنٹ پہ مت لو, یا پھر بندہ اپنی پراپر مارکیٹ ریسرچ کرے. 1 منٹ, اگر آپ ترکی میں لینا چاہتے ہو 4 لاکھ کی پراپرٹی, آپ بولتے ہو سٹیزن شپ لینی ہے مجھے, آپ کے پاس پیسے کم ہیں, تو آپ 50,000 کا اپارٹمنٹ لے لو, اپنے نام پہ ہو جائے گا اسی ٹائم نا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. 1 لاکھ کا 6 مہینے بعد لے لو, ہاں جی, 1 لاکھ کا 1 سال بعد لے لو, اس طرح کر کے لو نا. یہ اپارٹمنٹ تو کہیں نہیں جائیں گے, تو آپ کو الٹا فائدہ دیں گے. یس.
کل کو کیا ہوا, اگر آپ نے نہیں بھی لینا ہوا اپارٹمنٹ بیچ دو, چلے جاؤ. لیکن انسٹالمنٹ پہ آپ لوگ 4 لاکھ کا, تو اس میں بیچ میں اگر آگے پیچھے ہو گیا جیسے یہ ہوا ہے, تو اس لیے میں انسٹالمنٹ کا ریکمنڈ نہیں کرتا سٹیزن شپ کے پرپز کے لیے. ہاں ویسے اگر آپ انویسٹمنٹ کے لیے لینا چاہتے ہو, جیسے لوگ اکثر لیتے ہیں, بجٹ کم ہوتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے کہ یار مجھے فائدہ ہو, 1 لاکھ کی پراپرٹی فار ایگزامپل یا 50,000 کی پراپرٹی آپ انسٹالمنٹ پہ لیتے ہو تو اٹس اوکے, آپ کی وہ ہے. لیکن 4 لاکھ بڑی اماؤنٹ ہے, 4 لاکھ کیسے کر سکتے ہو. وہ جو کہانی آپ بتا رہے تھے کہ کسی نے فیک بارڈر کریٹ کیا اور اس بندے نے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر چھاپے وہاں سے, اور وہ بارڈر ایک ملک کے اندر تھا اور لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ یورپ کا. ہاں یہ امیگریشن فراڈ کی بات کر رہے تھے نا, کہ یہ انڈسٹری جہاں پہ لوگ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, ضرورت پڑتی ہے, بھاگنے کے چکر میں لوگ ہوتے ہیں, تو پھر یہ لوگ بڑے بڑے اسکیمرز بھی سامنے آتے ہیں. 2018 میں جب میں گیا تھا نا ورلڈ کپ کے لیے, فیفا ورلڈ کپ رشیا میں ہو رہا تھا, تو وہاں پہ وہ فین آئی ڈی بنتی تھی. ٹکٹ اگر آپ نے لیا نا تو فین آئی ڈی تھی, تو ویزا نہیں چاہیے تھا, بیلاروس بھی جا سکتے تھے. تو ایک ایئرپورٹ میں گیا تھا رشیا میں, تو وہ ایئرپورٹ میرے خیال سے ان نون سا ایئرپورٹ تھا, اور وہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے ہی اوپن ہوا تھا. اچھا, پرائیویٹ کوئی ایئرپورٹ رینٹ پہ لے لیا, کوئی رینٹ پہ لیا ہوا تھا, تو بہت دور تھا, شہر سے بہت دور تھا, مطلب ویران جگہ پہ تھا. اچھا, یہ کراچی میں اورنگی ٹاؤن میں ایئرپورٹ تھا سمجھو. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ امیگریشن والے ینگ لڑکے تھے نا, انہوں نے جو ہے نا لوگوں کو سب کو ادھر بٹھا لیا سائڈ پہ. سستا سا ایئرپورٹ تھا, سستی سی ایئر لائن تھی, سارے ایرانی, تاجک, بنگالی, پاکستانی اور افریقن تھے اس میں, ہیٹی ویٹی اور پتہ نہیں کدھر کیمرون وغیرہ کے لوگ تھے سارے. ہم سب کو ایک کمرے میں اس نے ادھر بند کر دیا کہ ادھر بیٹھ جاؤ, اور ایک بندے کو بلاتے تھے نا انٹرویو کے لیے. 8 بجے ہم لینڈ ہوئے تھے اور 4-5 گھنٹے میں لگ گئے وہاں پہ. اچھا, میرے ساتھ بھی ہوا تھا ماسکو ایئرپورٹ. آپ کے ساتھ تو یہ ہوا تھا, لیکن ہم لوگ ویران ایئرپورٹ پہ تھے نا, تو صحیح والے ایئرپورٹ شرمتے وہ. تو ایک بندے کو لے کر گیا تھا نا, پاکستانی, پنجاب سے تھا کوئی, تو اس کو وہ وہاں پہ واپس آیا نا, تو ہم نے بولا کیا پوچھا آپ سے, کہہ رہے مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کس کا آپ کس کے فین ہیں, کس کنٹری کے فین ہیں آپ فٹ بال کے. تو اس نے اس کو کوئی کنٹری بتائی, میرے خیال بنگلہ دیش بتایا, پتہ نہیں کون سا بتایا. تو اس بندے آفیسر نے اس کو بولا کہ بیوقوف, یہ کنٹری تو ہے ہی نہیں فٹ بال کی ورلڈ کپ میں, تو تم اس کے فین ہو کیوں آئے ہو یہاں پہ. اور ایک بندے نے تو یہاں تک اس کو بولا کہ تمہارا فیوریٹ کھلاڑی کون سا ہے, اس نے اس کو بولا شاہد آفریدی فٹ بال میں. اچھا, نائس. تو بہرحال وہ پھر انہوں نے 4-5 گھنٹے لگائے. وہ تقریباً آپ سمجھو کہ 200 لوگ تھے, اس میں سے 50 بھی نہیں فارغ ہوئے نا. کچھ لوگ تو خیر چلے گئے فوراً, کچھ اچھے کنٹریز کے بھی تھے نا. تو پھر وہ ٹائم میرے خیال سے ختم ہو گیا ایئرپورٹ کا, 12 بجے میرے خیال سے ایئرپورٹ بند ہوتا تھا رات. ٹھیک ہے, تو اس نے شٹر بند کیا ایئرپورٹ کو, اور آپ لوگ اس نے سب کو بلایا, بولتے جاؤ بس انویسٹیگیشن ختم. حالانکہ میری باری بھی نہیں آئی تھی. اچھا, میں بولا باہر آ جاؤ. سب کو لائن میں لگا کے ٹپ 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 ٹاپا کر کے ایئرپورٹ سے باہر نکلے ہم. یار ایسا ایئرپورٹ ہے, گودام نہیں ہوتا, بڑا گودام, کہ بڑے بڑے شٹر ہوتے ہیں. ایئرپورٹ سے باہر نکلے, 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ شٹر کی آواز آئی. سارے امیگریشن والے آ کے نا, انہوں نے شٹر بند کر کے تالا لگا دیا اور نکل گئے اپنی گاڑیوں میں. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ حیران ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں, نہ کوئی دکان, نہ کوئی گاڑی, نہ کوئی ٹیکسی سروس, نہ کوئی انٹرنیٹ سروس, نہ کوئی کھانے پینے کی کچھ. اور ہم یہاں سے ہمیں کیا پتا ایئرپورٹ ایسا ویران نکلے گا, تو ہم اپنے ساتھ کوئی پانی مانی, بسکٹ لے کر جاتے. بہرحال وہ پھر اچھا ہوا, وہاں پہ لوگ جو ہے نا بس آلریڈی سیٹنگ کی ہوئی تھی لوگوں نے. ہمیں ایک آذربائیجانی بندہ ملا, وہ بھی آیا ہوا تھا اسی فلائٹ میں. اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو بلایا تھا, ٹیکسی بلائی تھی, اپنی گاڑی بلائی تھی. تو اچھا ہوا, اس نے ہمیں ایڈجسٹ کروا دیا اپنی گاڑی میں, اور پھر وہ ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں. اب اسی دوران کیا ہوا تھا, وہ بھی ایک کرائسس تھا, کیونکہ جب لوگ اتنے زیادہ آ گئے نا ہمارے لوگوں سے فٹ بال کے چکر میں, رشیا آ گئے. ان کا ارادہ تو کچھ اور تھا. ان دنوں میں نا رشیا سے یورپ جانا تھوڑا ایزی تھا, یعنی لوگ ڈنکی لگاتے تھے رشیا سے تھرو کون سے بارڈر, ناروے اور فن لینڈ وغیرہ. اچھا. ہاں, تو وہ کیا ہوا میرے بھائی کہ وہاں پہ ورلڈ کپ ختم ہوا, تو رشیا نے تو سارے انٹری ریکارڈ کی تھی نا سب کی. وہ جب بعد میں دیکھا کہ یار یہ افریقن اور انڈین, پاکستانی, بنگالی وغیرہ یہ تو سارے نہیں گئے, کوئی بھی نہیں گئے, تو ادھر ہی رہ رہے, سب ادھر ہی ہے, گھر سمجھ لیا اس کو, اپنا گھر سمجھ لیا اس کو, ادھر ہی ڈیرا ڈال دیا. تو انہوں نے جب سروے کیا آگے پہ, سرویلنس کی نا, تو وہ پتہ چلا کہ سارے لوگ یورپ کی طرف جو ہے نا کھیتوں میں جا رہے ہیں, جنگلوں میں, کھیتوں میں, راستوں میں, کچے راستوں سے, پکے راستوں سے. اللہ معاف کرے. تو وہ پھر میڈیا میں آیا نا, رشیا کی میڈیا میں. اچھا. تو ہمارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں ہم اسکیمر ہیں, لیکن رشیا تو اسکیمرز میں دنیا کا باپ ہے.
اسے تو پورا یورپ ڈرتا ہے, یورپ اور امریکہ. ادھر کسی بندے کے خیال میں ایک بزنس آئیڈیا آیا. اچھا, کیا آئیڈیا آیا؟ آئیڈیا یہی آیا نا کہ اس نے فیک بارڈر بنا دیا رشیا کے اندر. اچھا, فیک شنگن بارڈر. پھر مطلب کس طرح بنایا بارڈر, لائک کس طرح تھا؟ اس نے اس طرح بارڈر بنایا کہ اس نے اپنے ایجنٹ پکڑے, اس نے لوگوں کو بولا کہ ہم آپ کو شنگن ایریا میں لے کر جائیں گے چپکے سے, ہم آپ کو مطلب گیم کروا دیں گے. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کو ہم وہاں پہنچا دیں گے. لوگوں نے بولا ٹھیک ہے. تو انہوں نے فیک بارڈر کریٹ کیا, وہاں پہ فیک جھنڈا لگایا, فیک بارڈر پولیس بنائی. اچھا ہاں, لوگوں کو جا کے وہاں فیک پولیس سے پکڑوا دیا, اور لوگوں نے جھنڈا بھی دیکھا. اور ایسی جگہ پہ وہ بارڈر بنایا جہاں پہ انٹرنیٹ بھی کام نہیں کر رہا تھا, اور بارڈر کے آس پاس تھا, یہ نہیں بہت دور بھی نہیں تھا. اس نے بھائی کسی سے $2,000 پکڑے, کسی سے 5,000, جس کو جتنے میں لوٹا, اور وہ جا کے وہاں پہ بارڈر میں اس کو لوگوں کو کراس کرواتا گیا. اس چیز سے انہوں نے, اس بندے نے جو ہے نا کوئی $1.5 ملین کمائے تھے. ٹھیک ہے, پھر وہ لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے, مطلب وہ اس ٹائم مسئلہ ہی یہی تھا نا. تو پھر یہ ہوا کہ جب بندہ ایکسپوز ہوا, میڈیا والوں نے اس پہ تھوڑا سا وہ کیا نا, انویسٹیگیشن کی, اور آگے پیچھے ریئل پولیس کو جب پتہ چلا اس چیز کا, تو وہ بندہ میرے خیال سے بھاگ گیا تھا. پھر یہ سٹوری میں نے دیکھی تھی باقاعدہ. اچھا, اور لوگ جو ہے نا آگے وہ بارڈر کراس کر کے کہ بھائی شنگن میں تھے, وہ اسٹل رشیا میں تھے. اچھا. تو آگے جا کے پولیس نے جب ان کو پکڑا تو انہوں نے بولا میں اسائلم کرنا ہے ناروے میں. پولیس والوں نے کہا, اس نے بولا کہ یہ تو رشیا ہے, ناروے یہاں سے 30 کلومیٹر دور ہے. اس طرح کی اور کوئی فنی سٹوریز آپ نے دیکھی ہو امیگریشن اسکیمز کے حوالے سے؟ یار فنی سٹوریز تو بہت ہیں, ابھی اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں آ رہی. لیکن فنی سٹوریز یہ ہے کہ لوگوں نے امیگریشن آفیسرس کو رشوت بھی دی ہے. ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بندے کو, اچھا, کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ, وہ والا ایئرپورٹ پہ بھی, بارڈرز پہ بھی. اچھا, تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے امیگریشن کو رشوت بھی دیتے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے. اور باقی ہے کہ کچھ جگہ پہ ایسا ہوتا ہے امیگریشن جو ہے نا, امیگریشن کو پتہ نہیں ہوتا نا, مطلب اکثر بارڈر والے امیگریشن جو ہوتے ہیں. اب اگر ایک ملک اتنا بڑا ہو نا, لائک جس طرح رشیا ہے, نہیں چھوٹا بھی ہو, جو ایئرپورٹ پہ امیگریشن ہوتے ہیں نا وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں, ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. جو زمینی بارڈر پہ ہوتے ہیں نا ان کو ڈفرینٹلی کام کرتے ہیں, ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا چیزوں کا. تو اگر ایک بندہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایئرپورٹ پہ اترے اور بارڈر پہ نہ جائے, کیونکہ بارڈر میں اگر آپ پھنس جاتے ہو وہاں پہ تو پھر پورے پیسنجرز آپ کے ساتھ پھنس جاتے ہیں نا. اچھا, جیسے میرے ساتھ ہوا تھا نا یہ بالکن میں. کہاں؟ پاکستانی پاسپورٹ پہ جب میں گیا تھا 2017 میں, تو میسیڈونیا سے, سربیا سے میسیڈونیا جا رہا تھا, یا میسیڈونیا سے البانیا جا رہا تھا, کہیں جا رہا تھا میں. تو وہاں پہ سارے پیسنجرز اوکے تھے, صرف مجھے روکا تھا انہوں نے. تو بس بھی میرے لیے کھڑی تھی پوری 40 لوگ. اچھا, تو وہ کوئی 1 گھنٹے بعد انہوں نے مجھے کلیئر کیا. تو جب میں پھر بس میں آیا نا تو سارے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے کہ یار اس بندے میں کیا مسئلہ تھا جو 1 گھنٹے تک اس کو وہاں کیوں اتنا. اور پورے راستے میں وہ تمہیں سسپیشس نظروں سے بھی دیکھتا ہوں. ہاں, ہم نے سر نیچے کیا ہوا تھا, ایک آنکھ سے لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ یار کون کون دیکھ رہا ہے. یار میں سنگاپور جا رہا تھا نا, تو فلائٹ میں پیننگ سے فلائٹ تھی ملیشیا سے, تو میرے ساتھ سیٹ, اور سنگاپور والے مجھے ابھی تک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو وہ ایک فرینچ لڑکی تھی, بس ہماری گپ شپ شروع ہوئی. ہم جب وہاں پہنچے تو مطلب باتوں میں اس نے کہا میرا ہوٹل بھی اسی ایریا میں, میں نے کہا میرا بھی اسی ایریا میں. ہمارا یہ پلان بنا کہ ہم ایک ساتھ ایک ٹیکسی میں جائیں گے. رات کا ٹائم تھا, بس شٹل وٹل نہیں تھی ایئرپورٹ سے. اچھا, وہ میرے سے آگے, میں اس کے سے پیچھے. وہ گئی, وہاں پہ ای گیٹ لگے ہوئے نا سنگاپور میں. اس نے اپنا پاسپورٹ رکھا, کھل گیا, وہ گزر گئی. پھر میں نے رکھا اپنا مملکت خدا داد پاکستان کا پاسپورٹ, میں نے یہ رکھا. ایک یہ والا جو جس پہ رکھا تھا نا, وہ ٹیٹ اس نے بیپنگ شروع کر دی اور ریڈ ہو گیا, ریڈ لائٹ جلنا شروع ہوئی اس کے اندر. اگلا والا کھل گیا, تو میں نے کہا اس سے کود کے چلا جاؤں یا کیا کروں میں. پھر اتنے میں وہ امیگریشن والے ہیں, انہوں نے کہا یار آپ کمرے میں آؤ. کمرے میں لے کے گئے, کمرہ بھی جو تھا نا وہ لاک تھا بالکل. اس میں لائک اندر سے آپ نہیں کھول سکتے کمرے کو. بٹھا کے رکھا, پھر وہ سوال جواب, اور پھر بڑی مشکل سے جان چھڑا کے باہر نکلا میں. تو یہ ہوتے ہیں یار بڑا. لیکن سنگاپور والے کافی جو ہے پروفیشنل ہے, اچھے ہیں امیگریشن والے. انڈین تھے, انڈین. اچھا انڈین, وہ انڈین کا تو پھر آپ کو پتہ ہے دوسرا فیکٹر بھی ہوتا ہے. نہیں وہ سنگاپورین انڈین. نہیں میں سمجھ گیا, ان کے بھی فیکٹر ہے.
شاید ہو, I ہوتا don't know. ہوگا, شاید ہوتا ہوگا. لیکن جو سنگاپورین چائنیز ہے وہ بہت. یہ مجھے بتائیں کہ جو لوگ بائی روڈ جاتے ہیں, لائک ایک جگہ سے دوسری جگہ, یہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پاکستان سے بہت سارے لوگوں نے نا وہ بائی کار جاتے ہیں ٹو یورپ اور یو نو ڈفرینٹ کنٹریز. یہ کیا سین ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, گاڑی کیسے لے کے جاتے ہیں, کچھ پتہ ہے آپ کو اس کا؟ گاڑی کا اس طرح ہوتا ہے نا کہ اس کے ہر ملک میں الگ الگ پروسیجرز ہوتے ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس گاڑی کے لیے آپ کو انشورنس لینی پڑتی ہے. صحیح. یورپین کنٹریز میں تو ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں اس کے لیے الگ سے میرے خیال سے کوئی ڈاکومنٹ بھی لینا پڑتا ہے نا, کوئی پاس لینا پڑتا ہے, لائسنس سمجھ لو, انٹرنیشنل. اس کو کار نہیں دے پاساج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے میرے خیال سے کوئی پیسے آپ کو 15-20 لاکھ روپے رکھنے پڑتے ہیں, جتنے کی گاڑی کی ویلیو ہوتی ہے اس حساب سے وہ پیسے ہوتے ہیں. وہ جمع کرنے ہوتے ہیں. آپ کو وہ ایک کارڈ ملتا ہے, سرٹیفکیٹ, وہ لے جا کے تو آپ جب واپس لاتے ہو میرے خیال سے وہ پیسے واپس مل جاتے ہیں. پاکستان میں ہوتا ہے, پاکستان میں یہ ہوتا ہے, باقی کنٹریز میں ایسا نہیں ہے. باقی میں آپ گاڑی لے کر جاؤ گے, وہاں پہ جا کے رجسٹر کرو گے نا جب انٹری پہ. اچھا. اور اس ملک کے لیے اس کی انشورنس لو گے. اچھا. تو وہ پھر آگے آپ اس میں لے کر جا سکتے ہو. اس طرح ہر کنٹری میں ایسا ہوتا ہے. اچھا. اور ہر کنٹری کا الگ الگ ویزا بھی لینا پڑے گا آپ کو؟ ویزا تو الگ چیز ہے, وہ تو آپ کے لیے ہے نا. گاڑی کے لیے یہ والا پروسیجر ہے, اور ویزا تو لازمی بات ہے آپ کے پاس ہوگا. اچھا. آپ کسی بھی کنٹری جائیں گے تو آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے پہلے سے. صحیح ہے. اور زیادہ تر یہ لوگ جو یو کے وغیرہ سے آتے ہیں ان کے پاس یہ برٹش پاسپورٹ ہوتے ہیں. اچھا. ابھی تک میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے پاکستانی پاسپورٹ پہ یہ چیز کی ہو, گاڑی والی. اچھا. ایک تھا لاہور کا ایک بندہ, وہ اپنی کرولا لے کے گیا تھا یو کے, واپس بھی آیا تھا پاکستانی پاسپورٹ پہ. ٹھیک ہے, پھر تو بیسٹ ہے. لیکن یہ کہ اگر یو کے لے کر جائیں گے اس کے لیے شنگن ویزا, ایران کا ویزا, ترکی کا ویزا, سارے ویزے چاہیے. شنگن اور وہ. ہاں, لیکن ڈویبل ہے, اسٹل ڈویبل. تو ولی بھائی, از دیر اینی تھنگ دیٹ یو تھنک دیٹ آئی شوڈ آسک یو, میں نے نہ پوچھا ہو آپ سے. تو ابھی تو ہم کرتے کرتے کافی تک گئے ہیں مینٹلی. ہاں, صحیح ہے. اور پوڈ کاسٹ کا میرا پہلا ایکسپیرینس ہے. بہت پہلے ہم نے کیا تھا, 4-5 سال پہلے. بیک ٹو بیسکس. ہاں, بیک ٹو بیسکس میں ہم نے پہلے کیا تھا, لیکن وہ میرے خیال سے اتنا لمبا نہیں تھا, اور اس میں 3 بندے تھے. تو ایک 3 بندوں میں کے پوڈ کاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کو تھوڑا موقع مل جاتا ہے نا, تھوڑا ریسٹ کرنے کا, ریلیکس کرنے کا. باقی آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں اینڈ میں, کہ اسٹوڈنٹ ویزا ہم نے ڈسکس نہیں کیا. اسٹوڈنٹ کا. اچھا. کہ مطلب آپ مجھے یہ بتائیں, اسٹوڈنٹ کا بھی, ورک کا بھی, یہ بھی 2 بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہے. کیونکہ ابھی تک جتنا بھی پوڈ کاسٹ آپ نے کیا اس میں آپ نے یہی پوچھا کہ بھائی بزنس انویسٹمنٹ کیا ہے, اور CBI کیا ہے, ویزا فراڈ اور یہ وہ. صحیح ہے. تو آپ نے یہ نہیں پوچھا مجھ سے کہ اسٹوڈنٹ بندہ کیا کرے, اسٹڈی کے لیے کہاں جائے, اور اسٹڈی کو کیسے آگے کنورٹ کر کے PR میں یا پاسپورٹ کی طرف لے کر جائے. اس کا آپ مجھے بتائیں. وہ چیز بتاؤں جو کاغذ پہ, یا وہ چیز بتاؤں جو حقیقت میں ہے, ان پریکٹس ہے؟ دیکھو, کاغذ پہ تو لازمی بات نہیں, حقیقت میں بتانا چاہیے, کیونکہ کاغذ پہ تو ہر چیز اوکے ہے. ٹھیک ہے. امریکہ اگر آپ جاتے ہیں, کیونکہ میں وہ جگہ بتاؤں گا جہاں پہ میں نے اپلائی کیا, میرا ریجیکٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. US کا اگر آپ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر, تو US والے جو ہے نا, وہ جو ویزا آفیسر کے سامنے آپ اپیئر ہوتے ہیں نا, وہ ادھر ہی ڈیسائڈ کر لیتے کہ اس نے دینا ہے آپ کو یا نہیں دینا ویزا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کس کلاس سے آتے ہو, کیونکہ امریکن بہت کلاسسٹ ہیں. دے سی کہ آپ کس یونیورسٹی سے پڑھے ہو. اگر آپ IBA, لمس, آپ حبیب, یا آپ کسی بڑی یونیورسٹی سے آتے ہو, اور یا آپ کی انگلش بہت اچھی ہے, تو وہ دے لائک آ جاؤ, وہ دے دیں گے آپ کو. اگر آپ آتے ہو کراچی یونیورسٹی, فیڈرل اردو یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی, اور آپ F1 ویزا پہ جا رہے ہو, ٹھیک ہے, جو سیلف فنڈڈ ویزا ہوتا ہے, موسٹ لائکلی آپ کو نہیں ملے گا. چانسز آر کہ آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ جو سیکنڈ کیٹیگری کی آپ ڈگریز بتا رہے ہیں یونیورسٹیز, ان کو کہاں جانا چاہیے؟ ان کو جو یہ بتاتا ہوں میں آپ کو, آگے بتاتا ہوں میں آپ کو. تو یہ تو امریکہ آپ کا ہو گیا یہاں پہ سیچوریٹ سائٹ پہ. پھر ہم آتے ہیں کینیڈا اس کے بعد ٹف ہو گیا ٹروڈو کے جانے کے بعد, بلکہ وہ 22 کے بعد ہو گیا. یورپ کا جو ہے وہ اس ٹائم پہ ان پاپولر ڈیسٹینیشن جو ان ایکسپلورڈ ہیں, جو کہ اکنامیکل بھی ہیں, وہ لیتوینیا ہے اور لاٹویا ہے. لیتوینیا میں یہ کہ آپ کو سال کی فیس دینی ہوتی ہے, جو کہ ویری کرتی ہے $4,000 تک, 4,000 یورو تک ہوتی ہے نارملی. اور آپ کا انٹرویو آن لائن لیتے, وہ والے آپ کا یونیورسٹی والے آن لائن انٹرویو لیتے ہیں آپ کا. اس میں وہ آپ کو جج کرتے ہیں کہ آپ مطلب واقعی میں جینوئن اپلیکنٹ ہو یا نہیں, پڑھنے کے لیے آ رہے ہو یا نہیں. اور اس کے بعد آپ کا انٹرویو لیتے ہیں مائگریس والے, امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بھی لیتا ہے آپ کا انٹرویو. بایو میٹرک کے لیے آپ کو پاکستان سے باہر جانا پڑے گا ویزا TRP لینے کے لیے.
باکو آذربائیجان, کوالالمپور, بینکاک یا اس طرح سے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں. لاٹویا کا مسئلہ ہے کہ لاٹویا کی سبمیشن صرف آپ دبئی سے کر سکتے ہو بس, تو دبئی کا ویزا نہیں ملتا تو وہ آپشن بھی آپ سے سائڈ پہ ہو گیا. اس کے علاوہ ابھی جو آنے والی آپشنز ہیں وہ کروشیا ہے آپ کا. اٹلی تو بالکل ریکمینڈیڈ نہیں ہے. اٹلی میں مسئلہ یہ کہ بلک ریجیکشنز آتی ہیں, ویزا آفیسر فائل بھی نہیں کھولتا. پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کو بتاتا ہوں. اپوائنٹمنٹ کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ. پتہ ہے کہ ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے آپ کو, سب چیزیں ہو جاتی ہیں, مسئلہ ہے اپوائنٹمنٹ کا. تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اس ٹائم پہ اپوائنٹمنٹ والا ہے. سو اس کے علاوہ جرمنی ہے, اف یو ہیو گڈ اماؤنٹ آف منی بلاک اکاؤنٹ بنتا ہے وہاں پہ, اپوائنٹمنٹ بھی کبھی اتنا مسئلہ نہیں ہے, وہ مل جاتا ہے. ساؤتھ امریکہ کے بارے میں اسٹڈی کے لیے کس طرح؟ اچھا وہاں میں نے چیک کیا تھا یہ اب فار مائی بردر, اس میں مسئلہ اسپینش زبان آنی چاہیے آپ کو. اف یو آر ناٹ اف یو کانٹ اسپیک اسپینش, اف یو آر ناٹ فلوئنٹ, آپ کو نہیں ملے گا ایڈمیشن. ہاں ایک شرط پہ ملے گا, اگر آپ پریپریٹری ایئر لیتے ہو وہاں پہ, 1 سال آپ پریپریٹری ایئر لوگے, آپ کو زبان سیکھنی پڑے گی اسپینش, اس کے بعد آپ کی ڈگری شروع ہوگی. سے جس طرح رشیا میں اگر آپ رشین کورس لیتے ہو, کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن انگلش میں نہیں ہے ساؤتھ امریکہ میں, وہ اسپینش میں. تو رشیا میں بھی یہی ہے کہ جو 4-5 بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ انگلش میں کرتی ہیں, آپ جا کے انگلش میں پڑھ سکتے ہو, مگر موسٹلی رشین لینگویج میں. تو رشین آپ جا کے پہلے پریپریٹری ایئر لوگے, 1 سال آپ رشین سیکھو گے, اس کے بعد پھر آپ ڈگری آپ کی کنٹینیو ہوگی. تو میرے خیال سے اچھا آپشن جو ہے نا وہ ہے جہاں پہ آپ کو اسکالرشپ ملے, آپ کی فیس ویو ہو. ویزا آفیسر اس چیز کو بھی دیکھتا ہے. اسکالرشپ کہاں پہ ملے گی؟ روس آسانی دیتا ہے, ہاں آسانی سے دیتا ہے. اور چائنا بھی دیتا ہے, آسانی سے دیتا ہے. اور چائنا نے بھی تھوڑا اسٹرکٹ. اور یورپ میں کون دیتا ہے؟ یورپ میں فرانس ہے, اس میں آتی ہے ڈارٹ, ایک بڑا اسکالرشپ ہے DAAD, بہت ٹف ہے, بہت مشکل ہے کہ اس میں بہت کمپٹیٹیو ہوتا ہے وہ. اس کے علاوہ آپ کا ہے ڈارٹ کے علاوہ ایراسمس مونڈس کے نام سے ایک آتا ہے. اور یہ ایشیا میں ملیشیا تائی لینڈ وغیرہ دیتے ہیں, یہ بھی دیتے ہیں, آسان ہوتے ہیں. انڈونیشیا بھی دیتا ہے اسکالرشپس, بٹ وہ پارشل ہوتا ہے موسٹلی. 75% فیس ویو ہوتی ہے آپ کی, وہ بھی اچھی ہے. 100% والی بھی ہے اس کے اندر, بٹ موسٹلی جو ٹائم ہوتا ہے نا اسکالرشپس کے آنے کا اور جانے کا, وہ نومبر سے لے کر مارچ تک ہوتا ہے. اس دوران پوری دنیا میں اپلیکیشنس کھلتی ہیں اسکالرشپس کے لیے اور ادھر ادھر چیزوں کے لیے. اوکے. اور فل برائٹ ہے امریکہ کا, بٹ اس کے لیے وہ چاہیے ہوتا ہے, سیٹ چاہیے ہوتا ہے یا GRE چاہیے ہوتا ہے. یہ ایک IELTS کی طرح ایک ٹیسٹ ہے جس میں ڈفرینٹ چیزیں آپ کی ٹیسٹ کی جاتی ہیں. اور کیا ہے. اچھا میں ایک چیز بتاؤں گا بزنس کے حوالے سے. یہ سوال آپ نے پوچھا نہیں اصل میں, کہ ایک بزنس پرسن یہاں پہ پاکستان میں آلریڈی سکسیزفل بزنس مین ہے اور وہ امیگریشن پرپس کے لیے باہر جانا چاہتا ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے یہ جو ہماری امیگریشن وغیرہ باہر کی ہوتی ہے نا, سب سے آئیڈیل کینڈیڈیٹس جو ہے وہ انویسٹمنٹ والے ہوتے ہیں, بزنس والے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو بزنس مین بندے کے لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری کنٹریز ہے, یورپ میں بھی ہے, ساؤتھ امریکہ میں بھی ہے, دوسرے ایشیا میں بھی ہے, کہ وہاں اپنی کمپنی رجسٹر کرے اور اس کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کرے, کمپنی اکاؤنٹ بنائے, خود کو یا تو امپلائی ہائر کرے یا اپنے لیے انویسٹر ویزا نکالے بزنس کے طور پہ. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بزنس مین کے لیے نا, اگر یورپ میں نہیں ہوتا ڈائریکٹ یا ساؤتھ امریکہ وغیرہ میں نہیں ہوتا, تو اسٹیپنگ سٹون کے اسٹیپ کے طور پہ, پہلے اسٹیپ کے طور پہ دبئی کیا جا سکتا ہے, یا انڈونیشیا, ملیشیا وغیرہ یہ کیا جا سکتا ہے وہاں, یا کیمبوڈیا, وہاں سے آگے یورپ کا کام ایزی ہو جاتا ہے. تو یہ بزنس والے بندے کے لیے آپشنز ہے کافی سارے, اور ان میں ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں, مطلب اس میں بھی ہم اسسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اسٹیپنگ سٹون سے مطلب یہ ہے کہ یہاں سے, کیونکہ اپوائنٹمنٹس کا مسئلہ ہے, آپ نے کوئی بھی ویزا اپلائی کرنا, اپوائنٹمنٹ نہیں ملتا. تو اسٹیپنگ سٹون مطلب ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہو, آپ نے وہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بلڈ کیا 6-7 مہینے, یہ بہت, اور وہیں سے آپ اپلائی کرو. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں تو رول جائیں گے, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے کسی اور کنٹری میں موو ہو, وہاں پہ تھوڑا سا پورٹ پولیو بلڈ کیا جائے. اگر یہاں سے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے, تو ویٹ نہ کرو. ہاں, سیکنڈ آپشن پہ جا کے وہاں سے آگے کا کام آپ کا ہو جائے گا ایونچولی. صحیح ہے, 6 مہینے سال بعد بھی ہو جائے گا تو خیر ہے. اب فائنلی آپ نے مجھ سے ایک چیز پوچھی, تو فائنل میں اپنے کامنٹس کچھ دینا چاہوں گا کہ ایک بندہ بالکل اسٹوڈنٹ لیول کا ہے, وہ ابھی اسٹڈی کے فیز میں ہے, اور اس کے پاس اتنا بجٹ بھی نہیں ہے, تو اس کو میرے خیال سے اسٹڈی راؤٹ پہ ہی کہیں جانا چاہیے,
کسی بہتر آپشن پہ اور وہی سے اسٹڈیز کو کنورٹ کر کے ورک پرمٹ میں اور پھر پی آر میں اور پھر سٹیزنشپ میں. دس از دا بیسٹ آپشن. ایک بندہ اسٹڈی ختم کر چکا ہے, اسٹل بجٹ تھوڑا سا ہے, زیادہ بجٹ نہیں ہے, یہاں بھی جاب کر رہا ہے لیکن معاملات گڑبڑ ہے, ان کو کسی بھی گلف کنٹریز کے اندر جاب کرنی چاہیے, کیونکہ ڈائریکٹ یورپ کی جاب نہیں ملے گی, ڈائریکٹ ساؤتھ امریکہ کینیڈا کی جاب نہیں ملے گی. یہاں جاؤ, ایکسپیرینس گین کرو, سال 2 سال 6 مہینے جتنا بھی, مطلب جتنا بھی ہو سکتا ہے, یہاں پہ گرو کرو, یہاں پہ اپنے بینک اسٹیٹمنٹ بناؤ, اپنا ایکسپیرینس لو, آپ کا سرٹیفکیٹ لازمی بتا دیجیے, جہاں پہ آپ جاب کرتے ہو آپ کو بعد میں ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ملتا ہے, یہی آپ کے امیگریشن میں کام آئے گا. دبئی میں ریکروٹمنٹ ایجنسیز بھی زیادہ ہوتی ہے اور ریلائبل بھی ہوتی ہے پاکستان کے بنسبت. پاکستان میں ایجنٹ کلچر زیادہ ہے, تو وہیں سے آپ کا یورپ کا یا کہیں پہ جہاں پہ ریکوائرڈ ہوگی جاب, آپ وہاں سے ہائر ہو جاؤ گے ایزلی, اور وہ دبئی والے بندے پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ. کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پیسے کا مسئلہ نہیں ہے بھائی, بس ہمیں موو کرنا ہے بچوں کی سیفٹی کے لیے, اس کے فیوچر کے لیے, اور اپنے لیے, اور ایک پاسپورٹ پی آر وغیرہ لینا ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر خرچہ برداشت کر سکتے ہو رہنے کا 2000 سے 3000 یورو پر منتھ, پاکستانی 8-10 لاکھ روپے پر منتھ مطلب برداشت کر سکتے ہو, یعنی کہ مطلب خرچہ ہر منتھ افورڈ کر سکتے ہو, اسٹل دیر آر مینی آپشنس, بائی انویسٹمنٹ, بائی بزنس اوپننگ, بائی D7 پیسیو انکم, بائی ڈیجیٹل نومیڈ. ایون کہ اگر کسی کے پاس ابھی اس وقت وہ ریکوائرمنٹس نہیں ہے, وہ بنائے جا سکتے ہیں, کیونکہ پیسہ چاہیے نا گھمانے کے لیے, بنوانے کے لیے, تو آپ بن جائے گا, وہ بن جائے گا, پیسہ ہونا چاہیے. آپ کسی بھی راستے کے لیے ہم آپ کو ایلیجیبل کر سکتے ہیں, آپ خود ایلیجیبل ہو سکتے ہیں, ڈیجیٹل نومیڈ کے لیے بھی, پیسیو کے لیے بھی. اس کا ایک طریقہ کار آپ کو پروسیس کرنا پڑے گا. نیکسٹ لوگ آتے ہیں بزنس مین, پیسہ بھی ہے, بزنس بھی ہے, تجربہ بھی ہے, اس کے لیے بزنس والا آپشن. نیکسٹ بندہ آتا ہے بزنس بھی اسٹیبلش ہے, سب کچھ اوکے ہے, وہ صرف بولتا ہے کہ بھائی میں پیسہ دوں گا, مجھ کو پاسپورٹ چاہیے. اس کو بولتے ہیں ہم انویسٹر, جس کے بعد آلریڈی پیسہ پڑا ہوا ہے, کما چکا ہے, وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, آگے اس کو کوئی ان چیزوں کی ٹینشن نہیں ہے کہ میں یورپ جاؤں گا تو کماؤں گا کیسے, ادھر کھاؤں گا, جیب سے نہیں کھا سکتا. تو وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے. وہ بولتے ہیں نا مجھے یورپ میں رہنا ہے, یعنی کسی اور کنٹری میں رہنا بھی نہیں ہے, اور ادھر کا جو ہے مجھے پیسہ بھی نہیں چاہیے. اوکے, تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن ہے سٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ. اس کے اندر کوئک آپشن وینوواٹو ہے, تھوڑے سے مطلب, لیکن اس پہ کنٹریز, نمبر آف کنٹریز کم ہے, لیکن جلدی مل جاتا ہے. اگر جلدی ہے آپ کو تو وینوواٹو پہ جاؤ, جلدی نہیں ہے 1-1.5 سال ویٹ کر سکتے ہو, کیریبینس پہ جاؤ, ڈومینیکا, گرینیڈا وغیرہ. اور یہ ڈونیشن والے آپشنز ہیں. اگر آپ ڈونیشن میں نہیں جانا چاہتے, آپ کہتے ہو نہیں میں انویسٹ کروں گا, پیسے لگاؤں گا, تو پھر پاسپورٹ چاہیے مجھے, اور پیسے بھی واپس چاہیے ٹرکی. اچھا, کیونکہ ڈومینیکا والے بھی اگر آپ کو پراپرٹی دیتے ہیں تو پراپرٹی نہیں دیتے, وہ پراپرٹی کے شیئرز دیتے ہیں. اچھا, جیسے ہیلٹن ہوٹل ہے نا, اس کے شیئرز ملیں گے آپ کو. بعد میں وہ شیئرز فروخت کرنا یعنی سیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور اوپر سے حکومت آپ سے فیس اتنی زیادہ لیتی ہے کہ وہی ڈونیشن کی ایکول ہو جاتی ہے ان کی فیس. اچھا, تو بیسٹ آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وینوواٹو یا کیریبین میں آپ نے سیدھا ڈونیشن دینا ہے, پراپرٹی پہ جانا ہے یا بینک ڈپازٹ پہ جانا ہے تو صرف ترکی یا ایجپٹ, لیکن ایجپٹ کا پاسپورٹ بہت کمزور ہے, جورڈن کا بھی ہے وہ بھی کمزور ہے, انویسٹمنٹ زیادہ ہے. تو اس کے اندر یہ والی چیزیں کی جا سکتی ہے. اور بہت سستے والے آپشن پہ جانا ہے تو افریقن کنٹریز بھی پاسپورٹ بیچتی ہے. افریقہ میں وہ اچھے کنٹریز ہیں, افریقہ میں پاسپورٹ بھی ان کی گزارے لائق ہے, پاکستان سے بہت اچھے ہیں. بوٹسوانا دے رہا ہے $75,000 میں, ساؤتھو میں ان پرنسپی دے رہا ہے $90,000 میں, اور ناورو $105,000 میں دے رہا ہے, لیکن یہ بھی وینوواٹو کے ساتھ جزیرہ ہے. جزیرہ, ٹھیک ہے. جلد بازی مت کریں, کبھی بھی جلد بازی نہ کریں, سوچ سمجھ کے کام کریں, اور ایسے بندے سے کام کرے جو اوتھینٹک ہو, گوگل میں اس کی ریویوز چیک کرے, صحیح ہے, اور اوورآل ان کی پروفائل چیک کرے, اور سستے کے چکر میں کبھی بھی مت جائے. سستے کے چکر میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر میں تو خیر کبھی ہوا نہیں ہوں, لیکن یہ کہ سستے کے چکر میں بندے کا پیسہ بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے, اینڈ میں وہ چیز ان کو 10 گنا زیادہ ایکسپینسو پڑتی ہے. تو دس از مائی 2 cents, اور یہ سمری اس آخر میں. پلس وہ ہے بونس یہ کہ ایک دیر از اندر کیٹیگری آف ویزا, اگر آپ اسکلفل ہیں
تو آپ جاب سیکر ویزا بھی لے سکتے ہیں. جاب سیکر ویزا از اندر آپشن ان یورپ. اس میں جرمنی کا ہے جسے چانسن کارتے بولتے ہیں. چانسن کارتے بہت ساری کنٹری. اپرچونٹی کارڈ. اپرچونٹی کارڈ. اس طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آسٹریا بھی دیتا ہے آپ کو, بٹ ان کی ریکوائرمنٹس ہے. آپ کو پہلے اپنی ڈگری چیک کرنی ہے اپنی یونیورسٹی کی کہ وہ وہاں پہ ریکگنائز ہے بھی یا نہیں. ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہے. بلاک اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے ہوتے ہیں, 1 سال کے پیسے آپ نے ڈالنے ہوتے ہیں منیمم. اچھا, اس میں عمران بھائی آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, ہائیلی اسکلڈ جاب سیکر کی ویزا کی ضرورت وہ تو ہے ہی, وہ تو لے ہی سکتے ہیں. ہاں, لیکن ہائیلی اسکلڈ لوگ, ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ہائیلی اسکلڈ یعنی ٹیکنیکلی ساؤنڈ لوگ جو ہے, ہر کنٹری کو اس کی ضرورت ہے. میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. میں ایئرپورٹس پہ دیکھتا ہوں نا یہاں پہ لوگوں کو, لٹرلی دے ڈونٹ ہیو اینی اسکل. اچھا, عام بندے سے بھی آپ پوچھیں یہاں پہ کوئی اسکل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں آتا زندگی میں, اس کو باہر جانا ہے. ادھر بھی اکانومی پہ بوجھ بننا ہے, اس نے باہر بھی جا کے بوجھ بننا ہے. کچھ مطلب ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کچھ اسکل ہو, آپ جاؤ باہر, اس کو کیش کراؤ, اس کے بدلے پیسے کماؤ, آپ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرو. آپ اسکلفل رہو, آپ کی ڈاکومنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے ڈگری امپورٹنٹ ہے باہر جانے کے لیے. آپ کی جو اسکلڈ وہ ووکیشنل ٹریننگ جو ہے, جو آپ ٹیکنیکل اسکل سیکھتے ہو نا, آپ کو اگر نہیں آتے اس وقت تو 1-2 سال آپ کام کرو, آپ کورسز کرو, ٹیکنیکل کورس, ٹریننگ کرو. یار سیفٹی کے کورسز آتے ہیں, ان کے اتنے زیادہ پیسے ہیں باہر. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ پلمبنگ کا کام کرو, صحیح ہے, پلمبر, کارپینٹر کا کام کرو, آپ ویلڈنگ کا کورس کرو, آفیشیل, بہت مہنگا ہے ویلڈنگ, وہ کرو. باہر کنٹریز میں جو ضرورت ہے نا زیادہ, وہ ان لوگوں کی بات سنو, وہ پینٹر کی ہے جو کلر کرتا ہے. شرم آتی ہے لوگوں نا یار یہاں نہیں پہ کام کرنے میں. یہ اگر آپ امیگریشن, اگر آپ کو ایجوکیشن بہت ہائی نہیں ہے, کم از کم ایجوکیشن تو ہونی چاہیے نا, 12 پاس, اور آپ نے باہر جانا ہے اور کام بھی کرنا ہے تاکہ آپ کے پیسے بھی زیادہ ضائع نہ ہو بلکہ الٹا آپ کماؤ. پینٹر, کلر والا بنو, ویلڈر, کارپینٹر یعنی جو الماریاں بنتی ہیں, اور یہ جو دوسرا ہوتا ہے جو ٹوٹکے موٹکے بناتے باتھ روم, کار مکینک ہو گیا, نہیں جو پلمبر بنو, اور الیکٹریشین, کار مکینک ہو گیا, کار کے میکینک, کار واشر. کار واشر تو خیر وہ نہیں ہے, بٹ کار مکینک جو ہے نا میرے خیال میں وہ اس کی زیادہ ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں جو لوگ نہیں ملتے ہیں, جو عام بندہ نہیں کر سکتا ہو پہلے اٹیمپٹ میں, ایسا کہا. اب گاڑی کوئی بھی دھو سکتا ہے پہلے اٹیمپٹ میں. شیف بن جاؤ, شیف, یس, ہائیلی اسکل, مزیدار. ویٹر بن جاؤ, میں شیف بنوں گا بڑا ہو کے. ویٹر بن جاؤ, اور اس کے علاوہ نرس بن جاؤ. یس. اچھا, ہاسپٹیلٹی کی انڈسٹری میں بھی ولی بھائی میں سے لوگوں کراچی میں جانتا ہوں جو کہ US گئے, ہوٹل مینجمنٹ میں تھے, یا شیف تھے, یا وہ مینیجر تھا فلور کے اوپر, اس طرح کے لوگ. اور باقی جو ہے, تھینک یو فار واچنگ اس. تھینک یو ویری مچ, انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ون. اور ان سے اگر آپ نے کوئی کام کرانا ہے تو آپ نے میرے تھرو کرانا ہے, انہوں نے مجھے کمیشن دینا ہے. بس تباہ دی گڑو یار پدے پوڈ کاسٹ. اوکے, اللہ حافظ. بس یہ